آپ کے انالیسس بڑے بولڈ ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے کہ آپ پھر بھی غائب نہیں ہوئے. 2013 میں نواز شریف کہتا ہے لبرل پاکستان, جو پہلے امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا, اور اس کے بعد میں پی ٹی آئی آتی ہے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں ریاست مدینہ. تھوڑا سا اسلامی ٹچ ان سنگل ورڈ, پاکستان کا جو آئیڈیا تھا یہی اسلامک اسٹیٹ تھا یا سیکولرزم تھا؟ یہاں جو صحافت ہو رہی ہے نا, اس میں صرف اور صرف ہوائی باتیں, الزام تراشیاں. وہ ایک صاحب ابھی باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 45 سال کا ایک خلیفہ آ رہا ہے اور وہ رول کرے گا. بھئی ملینز میں تمہاری فالوئنگ ہے, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک صاحب وہ ہیں جس نے مرتے ہوئے باپ کا اسپتال میں جا کے انگوٹھا لگوا لیا جائیداد کے ٹرانسفر کا. فراڈ میں وہ اور اس کی بہن دونوں ابو دھابی میں پکڑے گئے. پبلش سٹوریز ہیں یہ, اور وہ جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا ہے آج. ایک ایسا ہے جو محب پیرزادہ کی بات کر رہا ہوں. عمران ریاض خان. صحافت میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی کی. سمجھا جاتا ہے سی ایس ایس پاس کرنا, اور آپ کہتے ہیں سی ایس ایس آفیسرز ہیں یا پاس کر چکے ہیں وہ سارے ڈفرز ہیں. یہ طاقت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں صحافت میں طاقت کے حصول کے لیے آیا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میرے آئی ڈی کارڈ کی کوئی وقت نہیں تھی, مجھے اسپتال میں بیڈ کوئی نہیں تھا دیتا. اگر جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ کرو گے نا تو نوکری لگے گی نہیں آپ کو. کہ انٹروورٹ ہیں اور یہ فیلڈ پیورلی ایکسٹروورٹ آئی گیس آئی بلیو سو کہ لوگوں کی ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سوشلائز کرنا بہت ضروری ہے اس معاشرے میں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایگزامپلس دیکھ لی ہیں کہ جن لوگوں کے کنیکشنز نہیں ہوتے ان کا اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ کافی سکسیزفل جرنلسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں, کومنٹیٹر بھی ہیں, لیکن آپ کسی کے ہسبینڈ نہیں ہیں. یہ میم بن جائے گا. آئی واز دی اونلی اینکر ان 2023 جس کو 7 نیشنل چینل سے آفر تھی کہ ہمارے پاس آ جاؤ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آپ نے پروگرام کرنا ہے تو پھر یوٹیوب نہیں کر سکتے. مجھ پہ 2 مقدمات ہوئے ہیں اب تک, اور وہ 4 پیشیوں میں اڑ گئے. آپ کے مطابق کیا عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ سیاسی لیڈروں سے محبت کی جائے, وہ آپ کے ملازم ہیں. السلام علیکم, میں کامران ہوں. پاکستان میں بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو پیور انٹلیکٹ اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں. ایسے ہی فہرست سے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جن کو آپ اپنی اسکرین پر ایک خاص انداز سے دیکھتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں سید مزمل شاہ, جن کے ساتھ ہم بات کریں گے ان کے ارلی چائلڈہڈ کی, جن کے ساتھ ہم بات کریں گے ان کی شادی کے حوالے سے, کرنٹ افیئرز کے حوالے سے, آئیڈیا آف دا کریشن آف پاکستان کے حوالے سے, اور بھی بہت کچھ. السلام علیکم مزمل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, آل گڈ. آپ بتائیے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ اپنے مصروف ٹائم اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. تھینکس اے لاٹ, ریئلی گڈ ٹو بی ہیئر ایز ویل. تھینک یو. مزمل صاحب, آپ کو سنتے تو ہم ڈیلی بیس پہ رہتے ہیں, آپ کے نظریات بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, بڑی ایک بلنٹ قسم کی اور بولڈ قسم کے آپ کے انالیسز ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کا چائلڈہڈ, ارلی چائلڈہڈ کیسا رہا, ارلی ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی, اور سب سے امپورٹنٹ کہ جب بینگ اے چائلڈ آپ کی کیا انسپریشن تھی, بڑے ہو کے کیا بننا ہے. لائک کہ اگر میں کہوں کہ یہ جو آپ نے فیلڈ اس وقت چوز کی ہے جرنلزم کی, کیا یہ بائی چوائس ہے یا بائی چانس ہوا ہے؟ یہ تو کافی آپ نے جو ہے نا وہ غیر سیاسی سوال کر لیا جو کہ ہونا بھی چاہیے اور ہم سے کم ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, انیشیلی تو اتنا آسان نہیں تھا, میں کوئی پریولیج بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا, ایسے ہی میں کہوں. اور دوسرا یہ کہ اسٹرگلنگ فیز تھا. ساؤتھ پنجاب کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بہاڑی, وہاں پیدا ہوئے. تو ایک تو فیملی کے طرف سے پریشر یہ بھی تھا کہ اب ایجوکیشن بھی لینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں, تو یہاں سے باہر نکلنا ہے, ایکسپوجر لینا ہے. تو جب آپ ایک بڑے شہر میں آتے ہیں, پہلے تو تھوڑا انسیٹل ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں تو ماحول مختلف ہے, یہاں لوگ پتہ نہیں مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, ایک کرائسس ہوتا ہے. تو ارلی چائلڈہڈ کی اسٹرگل یہی رہی کہ ایک, اگر میں یہ کہوں نا کہ میں نے سوچا ہوا تھا ہر صورت یہی کام کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اٹ واز ناٹ کلیئر. میرا تو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, بس کتاب پڑھ لی, ڈسکشن کر لی, انٹروورٹ تھا, سوشلائز کم کرتا تھا, باہر کم جاتا تھا. تو یہ کہ گریجولی میرے والد صاحب نے چونکہ اخبار میں کافی عرصہ کام کیا, روزنامہ پاکستان میں, تو وہاں سے ایک ذہن میں تھا کہ جرنلزم وہ کرتے رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جرنلزم بھی 1000 قسم کا ہوتا ہے. ایسا جرنلزم بھی ہے جو صرف سیاسی پارٹیوں کے لیے ہو, ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف اپنے چالان چھڑوانے اور فیورز لینے کے لیے جرنلزم ہوتا ہے. اور ساؤتھ پنجاب میں تو ہو بھی ویسا ہی رہا تھا کہ بلیک میلنگ بھی کر رہے ہیں صحافی, اور اس طرح کی چیزیں بھی کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے خبر نہیں لگوانی مجھے اتنے پیسے دے دو. سو آئی سا دا ڈارک سائڈ آف جرنلسٹک پریکٹس. وہ کوئی اتنی آئیڈیل چیز نہیں تھی کہ میں کہوں کہ نہیں یار یہ بڑے ایگزامپلری, بڑے اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں معاشرے میں. بٹ یہ ہے کہ
اس کے بعد گریجولی موونگ آن جب میں یونیورسٹی کی اسٹیج پر آتا ہوں تو پڑھا تو میں نے خیر ایف ایس سی کیا ہر پاکستانی کی طرح, انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی اسی بریکٹ میں بند کر دیا پیرنٹس نے کہ انجینئر بنو جناب آپ. اب وہ اور بات ہے کہ سارے جاب لیس ہیں یہاں پہ انجینئر, تو بچت ہو گئی, وہ نہیں کیا. بعد میں جا کے میس کمیونیکیشن میں داخلہ لے لیا کہ میڈیا سائنسز پڑھ لیتے ہیں. تو تب فیصلہ کیا کہ نہیں سوشل سائنس پڑھنی چاہیے, بیکاز میں نے اپنی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کیا اور آئیڈیا ہوا کہ ہارڈ سائنسز جو ہے نا وہ میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں کرتی اور مجھے پیشن بھی نہیں ہے اس میں اتنا, تو میں اس پہ کتنا ہی پیک پہ چلا جاؤں گا. ہم نوجوانوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ کرو گے نا تو نوکری لگے گی نہیں آپ کو, اور اسی کی پیک پہ پہنچ سکتے ہو جس کا پیشن بہت زیادہ ہے آپ کے اندر. ادروائز لوگوں کو دیکھ کے ایک فیلڈ اڈاپٹ کر لو گے, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو میرا یہ تھا کہ ارلی فیز سے ذرا میں نان کنفرمسٹ تھا, لوگوں کی باتوں میں نہیں تھا آتا, اپنی مرضی سے خود سوچتا تھا, فیصلہ اپنا خود کرتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائنس اور میڈیا کا تو زوال آ گیا ہے, اس کے تو لو میرٹ والے بچے یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں. میں نے کہا جو بھی ہے مجھے یہی آتا ہے, اس کا اسکوپ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں جاننا, یا اسکوپ کس چیز کا ہے وہ بھی مجھے نہیں جاننا, کیونکہ اگر میرے کزن کے پاس, کولیگ کے پاس, بھائی کے پاس ایک اسکل ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, تو میں اس بھیڑ چال میں جا کے اپنے آپ کو کیوں ضائع کروں. تو پھر میس کمیونیکیشن کیا, پھر پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کیا, اور پھر آئیڈیا ہوا کہ نہیں یہی وہ چیز تھی جو مجھے کرنی چاہیے تھی, بیکاز ایک پیشن ہے اس کا, اور ابھی بھی صرف اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. آبجیکٹیو آبویسلی آپ کا مانیٹری بھی ہوتا ہے, مالی بھی ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ میں اب بھاگتا رہوں کہ کتنے پیسے اسٹیک اپ کرنے ہیں, روز ولاگنگ کروں, روز اپلوڈنگ کروں. میرا جب دل کرتا ہے تب کام کرتا ہوں, نہیں کرتا نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. تو آپ نے ذکر کیا کہ انٹروورٹ ہیں, اور یہ فیلڈ پیورلی ایکسٹروورٹ آئی گیس, آئی بلیو سو کہ لوگوں کی ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں بالکل یہ تو ہے. میرے لیے چیلنج بھی یہی تھا انیشیلی جب میڈیا میں آیا, بلکہ آپ جتنا ٹریول کرتے ہیں میں تو میرا خیال ہے کہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا جتنا کر سکتے ہیں کوئی. لیکن یہ ہے کہ سوشلائز کرنا بہت ضروری ہے اس معاشرے میں. ہم نے ابھی ریسنٹلی اگزامپلس دیکھ لی ہیں کہ جن لوگوں کے کنیکشنز نہیں ہوتے ان کا اس ملک میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جب میں میڈیا میں اسٹرگل کر رہا تھا 5-6 سال, تو ایسا ہی تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کو جانتے نہیں تھے. تو آبویسلی ہر کوئی یہ جج کرتا ہے کہ نہیں اگر آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے آپ سیکھ نہیں سکتے. چلیں وہ ایک سائڈ ہے اس کی, بٹ میں زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا. تو تضاد اسی لیے ہے کہ پہلے 5-6 سال تو میں فیل ہی ہوا. میں ایسے ہی کہوں کہ میں بہت بڑا اور بہترین اسکلفل اینکر تھا, میں نہیں تھا. نیوز اینکرنگ میری نیش نہیں تھی. پرومپٹر پہ لکھا ہوا سامنے آ رہا ہے, وہ پڑھنا ہے, آپ نے خبریں سنانی ہیں, بلیٹن کرنے ہیں. تو مجھے کبھی بھی اس میں مزہ نہیں تھا آیا, کیونکہ میرا مائنڈ ہی بیکار پڑا ہوا تھا. اب آپ کو اگر کوئی لکھ کے دے دے کہ یہ سارا پڑھ دو جا کے, اور آپ کے دماغ میں اتنی تھاٹس ہیں وہ چینلائز نہیں ہو رہی, وہ کہیں آگے جا نہیں رہی, تو فرسٹریشن ہی میری یہ تھی کہ یار میں اپنا ٹیلنٹ, اپنا اسکل کب استعمال کروں گا. وہ کرنے نہیں تھے دیتے. میڈیا انڈسٹری پہ ایک مونوپلی قائم کی ہوئی تھی, کہنا نہیں چاہیے سینئر صحافیوں نے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم جو ہے نا کسی اور کو جا کے کتابیں جھاڑ کے سناؤ, ہمیں نہ سناؤ. تو بھلا وہ سوشل میڈیا کا کہ لوگوں نے جب یہ چیز آبزرو کی کہ نہیں کچھ چیزوں سے اگری کیا جا سکتا ہے اس کی, اور ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں نہیں ہے, کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے, تو پھر مین اسٹریم میڈیا کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار مطلب اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اور وہ بے شک وہ ریٹنگ کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن سوشلائز نہ کرنے کا جو نقصان ہوا وہ سوشل میڈیا نے پورا کر دیا. اور اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا, میں آج یہاں بیٹھا ہوں, ہماری دوستی بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہوئی ہے. تو وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کی سوشل میڈیا پروجیکشن ہے تو سوشل لائف کم بھی ہونا گزارا ہو جاتا ہے. پہلے بہت مشکل تھا واقعی. بالکل. اچھا میں دوبارہ سے آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. آپ نے جو میٹرک کی اور جو آپ نے ایف ایس سی کی, وہ بھی پھر آپ نے وہاڑی سے کی یا اس سے پہلے آپ لاہور؟ میں پہلے ہی لاہور آ گیا تھا, 4th گریڈ میں تقریباً میں آ گیا تھا یہاں پہ. تو پھر یہیں پر, اور وہ بھی ایک آرڈنری سی ایجوکیشن ہے, اسی لیے لوگ مجھ سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں پبلک یونیورسٹیز کے یا لوور مڈل کلاس کے بچے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا یا ہارورڈ کا پڑھا ہوا لڑکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں کی ایجوکیشن لے کے بھی اپنے مائنڈ پہ کام ہو سکتا ہے. میرے بہت سے کولیگز ہیں یا کاؤنٹر پارٹس ہیں جو کہ سب کے پاس امریکن ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستان میں پروگریسو ویلیوز کی بات کرتے ہیں یا لبرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں یا وومن ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے لوگ ان سے اسی لیے کم ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, پہلی بات. دوسری یہ کہ جس کلچر میں وہ پلے بڑے ہیں وہ معاشرے کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ نیچے سے اٹھ کے نہیں آئے. ہم نے تو ہر قسم کی مار کھائی ہوئی ہے نا, ہم تو راک باٹم سے سوسائٹی کے اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. سائیکل پہ, موٹر بائک پہ یونیورسٹی جایا کرتے تھے, پہلے سائیکل پہ کالج جایا کرتا تھا. تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کا انالیسس جو ہے نا وہ ایسے بندے کے انالیسس سے بہتر ہو جاتا ہے
جس نے پاکستان صرف کتاب میں پڑھا ہوا دیکھا نہیں ہوا. تو یہ بات ہے کہ ایجوکیشن یہیں پر لی, لیکن بہت آرڈنری ایجوکیشن لی. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو انسان سکھا سکتا ہے وہ کوئی ادارہ نہیں سکھا سکتا, اس کو سیلف ٹاٹ ہوں میں تو بیسکلی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں اب جہاں تک بات کریں پرسنل لائف کی, تو ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے, اور آپ کی اسمائل سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ شاید سمجھ بھی گئے ہیں, تو وہ یہ کہ خطرناک سوال خوش شکل بھی ہیں آپ, اچھی ہائٹ کے مالک بھی ہیں, اور آج کی ڈیٹ میں ماشاء اللہ کافی سکسیزفل جرنلسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں, کومنٹیٹر بھی ہیں, تو لیکن آپ کسی کے ہسبینڈ نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ کیا پلان ہے اس کا فیوچر میں آپ کا؟ دیکھیں, اس میں ایسا نہیں کہ ٹرائی نہیں کی ہم نے. اچھا, 1-2 بار کی ہے کوشش, کامیاب نہیں ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب انڈسٹری میں تو میں خیر بعد میں آیا تقریباً 2017 کے بعد سے, لیکن اس سے پہلے یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی آپ تھوڑے ارریشنل ہوتے اور 1-2 فیصلے غلط کر لیتے ہو اس طرح کے. تو ہم نے بھی کیا, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ آئی واز انگیجڈ بیک ان 2017, اور وہ بعد میں جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی. ہاں, وہ نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر میڈیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی تھوڑا مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے اتنا میرا مطلب وہ اسیمولیشن نہیں ہوتی مینٹلی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ویو پوائنٹس بھی ہیں نا, اس میں بھی میڈیا میں مائنورٹی میں ہی ہوں ابھی بھی. وہ سکسیزفل ہونا اور چیز ہے, لیکن آپ ایک مائنورٹی کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ابھی تک میں کرتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے, اور خواتین کے میسیجز بھی بہت آتے ہیں, انٹریکشن بھی بہت ہوتا ہے. بٹ ہاں, دس از ون تھنگ وچ آئی تھنک از نیڈیڈ فار اسٹیبلٹی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ ملٹیپل ایکسپیرینس کریں, وہ بہت اچھی چیز ہے, ڈیٹنگ کلچر میں چلے جائیں اور وہ سارا کچھ کریں. اف دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, اٹس فائن ٹو می, لیکن مجھے یہ چیز میں افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ جتنا میں نے کام کرنا ہے اور جتنی اسٹیبلٹی مجھے زندگی میں چاہیے, تو میں ہر دوسرے دن نیا تجربہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ تھوڑے محتاط رہے. لیکن یہ ہے کہ ناؤ آئی تھنک کہ پریشر بہت ہے گھر سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی, سوسائٹی کا بھی پریشر ہے. کیا کر بھی لوگوں کے اس طرح ہی پھرنا ہے ساری بات. تو کیا آپ نے کیا سوچا کیا ہے فیوچر میں, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, ویورز کو بتائیں, جو کمنٹس نیچے آنے ہیں لڑکیوں کو, ان کو بتائیں کہ آپ کیا مطلب کہ آئیڈیلائز کس چیز کو کرتے ہیں. یہ میم بن جائے گا یہ آپ تو اچھا ہے نا, میرا ابھی اسٹارٹ کا چینل ہے, تھوڑا سا چل جائے گا. نہیں, یہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ بدلتا رہتا ہے انسان کا جو بینچ مارک ہوتا ہے نا, اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے آپ ایوالو کرتے ہو, چوائسیز بھی آپ کی ایوالو کرتی ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ سب سے بنیادی ترین چیز انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے دماغ کی میرے. کیونکہ اگر میرے جو تھاٹس ہیں نا, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس سے 100% متفق ہو, لیکن اگر کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تو آبویسلی میں نے کوئی بیٹھ کے کتاب نہیں لکھوانی کسی خاتون سے. لیکن چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وٹ ایور آئی تھنک, اور جو میرا کام ہے یا جو بھی ہے, اس کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہوگی, تو اس کے بعد باقی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اگر وہیں پہ تضاد آ جائے گا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, بہت سے لوگ ہوتا ہے نا اس طرح. آج کل تو خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں ویڈیوز بنانے کے اوپر. ہمارے ساتھ بھی بڑی بار ہوا ہے, کسی شادی پہ گئے, کوئی رشتہ دار کا بچہ آ گیا, وہ آپ نے وہ بڑی غلط بات کی تھی. بھائی میں ولیمے کی روٹی کھانے کے لیے آیا ہوں, آپ یہاں پہ جو ہے نا, مطلب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہائپر پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. سڑک کنارے کھڑے ہو, کہیں چلے جاؤ, لوگ آ جاتے ہیں چیلنج کرنے آپ کو. بالکل. یہ ہے کہ جو بھی انسان ہو ہمیں برداشت کر لے, بس اس سے اوپر معیار نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہمیں ان کی اور ان کو ہماری سمجھ آ جائے گی. تو کب تک ہم سن رہے ہیں, اگر کوئی آپ ڈیٹ دیتے ہیں؟ لیٹس سی نیئر فیوچر میں. ہاں, کیونکہ اب دیکھیں نا 2-4 ہرڈلز ہوتی ہیں, وہ تو مکمل ہو گئی ہیں. اسٹیبلٹی بھی ہے زندگی میں, فائنینشلی بھی, باقی چیزیں بھی ہیں. تو ناؤ اٹس ہائی ٹائم, کیونکہ لمبی چوڑی میری فیملی بھی نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی بردر. میری بہنوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. سو آئی جسٹ لیو ود مائی مدر ہیئر ان لاہور. اوکے. تو اس وقت پھر ان کی تو اونلی پریورٹی یہی ہوگی کہ بس آپ کے سب کی ہے, ہاں, کہ جلد از جلد یہ جو ہے نا ذمہ داری وہ پوری کریں. اینڈ بٹ یہ ہے کہ یہ تو میں اپنی ظاہری بات ہے کہ اٹانومی اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اس فیصلے کی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, آپ جس طرح ماشاء اللہ آپ کا نالج ہے, وزڈم ہے, تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان مزید ایکسپلور کرتا ہے جب وہ دنیا گھومتا ہے. تو میں نے آف دا ریکارڈ جو ہماری بات ہوئی, یہ میں نے تھوڑا سا فیل کیا ہے کہ آپ کا اس حساب سے کیا آپ کا شوق نہیں ہے یا ابھی کوئی پلان نہیں کیا؟ اگر یہ گلوبل ایکسپوجر کی بات کر رہا ہوں, ٹورزم کے حوالے سے, ٹریولنگ کے حوالے سے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو مطلب کیونکہ آپ کا چینل بھی نیا ہے, تو میں نے جو تجربہ کیا ہے, جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں, یا پھر جس طرح سے گلوبل پروجیکشن پاکستان کی جو آئیڈیلی ہونی چاہیے, جو کہ ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کے پاس پولیٹیکل آفس ہیں یا کوئی ذمہ داریاں ہیں یا کوئی سرکاری دفتر ہے, وہ آپ لوگ کر رہے ہیں.
تو سب سے پہلے تو گریٹ جاب ٹو یو گائز ایز ویل. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اپرچونٹی آپ کے تھرو آئی تھی اور ہم نے ڈسکشن کی وہ انفارچونیٹلی ایک وجہ سے نہیں ہو سکا, وچ از ویری ریگریٹفل ایز ویل. لیکن اس میں ایک جو نیسیسری چیز ہے وہ یہ ایکسپوجر میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن میرا شوق والی بات میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اتنا نہیں تھا پہلے, ٹھیک ہے. اور وہ دوسرا یہ ہے کہ کچھ موقع بھی نہیں ملا, اتنا اسٹرگل آپ کر رہے ہوں, یو آر دی اونلی مین ان دا ہاؤس بیکاز میرے فادر یہاں پر نہیں ہوتے, تو ہزار قسم کی وہ شروع سے جو ہے نا وہ کمپلژنز آ جایا کرتی تھیں, جس وجہ سے یہ پروسیڈ نہیں کر پایا. تو اسی لیے لیکن اب آ کر سوچتا ہوں کہ یار اب باقی سب کر لیا ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو مسنگ ہے, جس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ وہ ان کلچرز کی جن کی باتیں میں لوگوں کو سناتا ہوں وہ خود جا کے بھی تو آبزرو کرنے چاہیے. بالکل. تو یہ ہے کہ اس میں آپ سے سیکھیں گے ہم, ہاں, اور آپ کی جو سفارشات ہیں ان کو منظور کریں گے جلد ہم. چلے جی, بہت شکریہ. میں چلے ویورز کو بتا دیتا ہوں, آپ نے ذکر کر دیا. تو ہم لوگ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو میوچل سیشن ایٹ امپیریل کالج لنڈن. جی اور وہ بس ایٹ دی 11th آر کچھ نہیں ہو سکا, پرابلمز ہو گئی تو ہم نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ سون ہم مے بی ناٹ ان UK اور مے بی ان USA, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک بڑا زبردست UN ہیڈ کوارٹر کے اندر ایونٹ ہوسٹ کرنے لگے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں. اچھا, ویسے اگر آپ کو موقع ملے تو دنیا کے کون سے کنٹری, آف دا ریکارڈ بھی میں نے ویسے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ دنیا میں کہاں پہ آپ جو ہے نا جانا پسند کریں گے, اپنے لرننگ پرسپیکٹیو سے بھی بات بتا سکتے ہیں, اور آپ ایک ڈریم بھی ہوتا ہے کہ یار یہ جگہ دنیا میں نے لازمی دیکھنی ہے. جی دیکھیں, اس میں اگر میں تاریخی اعتبار سے دیکھوں تو یورپ کی جو تاریخ ہے رنیسانس کی, ریفرمیشن کی, یا جو ہے وہ اس طرح کی مطلب سائنٹیفک ریولوشن میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے یا اس طرح کی چیزیں, تو بہت ڈیپلی ان کو میں انٹرسٹڈ بھی ہوں, پڑھتا بھی رہا ہوں, اسٹڈی بھی کرتا رہا ہوں. تو ٹاپ آف دا لائن تو وہی ہے آبویسلی. اور جرمنی پرٹیکولرلی, ہاں جرمنی بھی, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا فلسفے میں بہت کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے علاوہ اوور آل یورپین سویلائزیشن میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں. ساتھ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں ایران میں بہت انٹرسٹڈ ہوں آئی تھنک, کیونکہ یہ شاید لوگ اس سے شوق ہوں کیونکہ میں ایرانین اسٹیٹ پہ بھی اکثر کرٹیسزم کرتا رہا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑی ڈائیورس اور رچ ہسٹری اور اتنی پرانی سویلائزیشن. بالکل. تو بے شک وہاں پہ حکومت جس طرح کی بھی ہوں, حالات جو بھی ہوں, لیکن ایک آبزرور کے طور پہ جانے کا شوق ہے, اور وہاں تو آسانی سے جا بھی سکتے ہیں آئی گیس. تو یہ ہے کہ 2-4 اور بھی, ایجپٹ بہت زیادہ فیشنیٹ کرتا ہے. آپ تو خیر غالباً ابھی گئے تھے ریسنٹلی, رائٹ؟ میں جانا تھا شرم الشیخ, لیکن میں نے پلان چینج کر کے میں ٹرکی گیا. بلکہ آپ ہاں صحیح نہیں, اس سے پہلے جب ابھی آپ موروکو, یس ہاں, دیٹ واز آلسو گڈ. موروکو از آلسو ا گڈ پلیس ٹو بی. بالکل. تو یہ ہے کہ ایجپٹ میں بھی بڑا مطلب جو بھی چیزیں, جو بھی ایسی سوسائٹیز جہاں پہ ایک پرانی سویلائزیشنل ہسٹری ہے وہ فیسنیٹ کرے گی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ کرے, بیکاز ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اٹس ریئلی گڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ. چلیں, اس میں نا ایک پوائنٹ آ گیا ہے, شاید یہ ایک ٹریول ہیک کے طور پہ لوگ ہمارے ویورس کو بھی پتہ لگ جائے. آپ کو پتہ ہے آپ اس وقت موروکو جا سکتے ہیں. اچھا, اس وقت بھی آپ جا سکتے ہیں ویزا اپلائی کیے بغیر بھی. وہ آپ کے پاس جو ویزا ہے اس وقت, اس کی بیس پہ آپ کو ای ویزا ملے گا اور موروکو چلے جائیں گے. اور میں آپ اگر اپنی اسٹوری اگر آپ کو سناؤں نا, میں ابھی UK میں تھا, یہی جب آپ نے بھی آنا تھا, تو میں تقریباً فری میں موروکو گھوم کے آیا. پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک تو ویزا میں نے اسی طریقے سے لے لیا, US ویزا کی بیس پہ ای ویزا ملا, اور اس کے بعد وہاں سے بہت ہی چیپ مجھے فلائٹ ملی. لائک اٹ واز فار ریٹرن فلائٹ, آئی گوٹ اٹ ان لیس دین 240 پاؤنڈس. اچھا, وہ فری پھر بھی میں کیوں بات کر رہا ہوں, ہوا یہ واپسی پہ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ تھی, اینڈ اٹ گوٹ ڈیلیڈ فار اپروکسیمیٹلی 4 hours. اچھا, اب ہمیں تھوڑا سا چیزوں کا پتہ ہے ظاہر ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک مونٹریال کا چارٹر ہے ایک, اس کی بیس پہ اگر کوئی یورپین کچھ ایئر لائنز ہیں جو اس کے چارٹر کا سگنیٹری ہیں, اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے تو وہ آپ کو پھر کمپنسیشن دیتے ہیں. اچھا, یہ تو یہاں پہ کینسل ہی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو وہ میری 4 گھنٹے کی فلائٹ ڈیلے ہوئی اور میں نے کمپنسیشن جو کلیم کر لیا, اٹ واز مور دین 350 پاؤنڈس. اور جو میری ریٹرن فلائٹ بنی تھی وہ 220 پاؤنڈس کی بنی تھی. تو دس از ہاؤ آئی میڈ اٹ فری. جو پے کیا اس سے زیادہ وہ اس سے زیادہ لے لیا, تو میں کما کے آیا, موروکو جا کے گھوم کے بھی آیا اور کما. اچھا فارمولا بتایا آپ نے. ہاں, یہ کافی اس طرح کے ہم اپنے چینل پہ مزید بھی ہیکس شیئر کرتے رہیں گے. اچھا مزمل صاحب, آپ نے ذکر بھی کیا ابھی کہ انیشیل فیزز میں جب آپ نے غالباً GNN جوائن کیا تھا آپ نے اسٹارٹ میں, اور ایک پوڈ کاسٹ ہے
سلمان صاحب ہیں جن کے ساتھ ابھی آپ پرسوں ڈنر بھی کر رہے تھے, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ پہ ذکر کیا کہ آپ کے کچھ تلخ ایکسپیرینسز ہوئے وہاں پہ کچھ سینئرس کے ساتھ. بلکہ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ بھی ایک سن رہا تھا اور اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو وہ اس طریقے کی اسپیس نہیں ملی اور بہت زیادہ آپ کو یعنی کہ ہنڈرنسز بالکل اور ریزسٹنس فیس کرنی پڑی. تو اس حوالے سے کچھ شیئر کریں. اس میں دیکھیں اسٹارٹ تو میرا مطلب وہ تو میرا کوئی تیسرا چینل تھا بیسکلی, بیکاز میں نے 6 مہینے اس سے پہلے 2-4 جگہوں پہ کام کر لیا. تو یہ ہے کہ ناٹ جسٹ بینگ اگینسٹ این آرگنائزیشن, لیکن میڈیا میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں ہر جگہ پہ, ہر ادارے میں ہو سکتے ہیں, جو کہ نا اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ کوئی نیا آدمی آ کے اسپیس لے جائے کسی کی. اور ہمارا اوور آل نیشنل ایشو بھی یہی ہے کہ میرٹ سے بہت گھبراتے ہیں ہم. جس بندے کے ہاتھ ایک کرسی لگ گئی ہے وہ چھوڑنے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور کرکٹ میں دیکھ لیں, سیاست میں, بیوروکریسی میں, ہر جگہ پہ دیکھ لیں, ریٹائرمنٹ کا کلچر ہی نہیں ہے. وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس جو چیز ہاتھ آ گئی ہے اب ساری زندگی میرے ہاتھ ہی رہے. تو یہ ہے کہ جب انیشیل ایکسپیرینسز 2-4 اداروں کے جو ہوئے جس میں یہ بھی تھا, اس میں یہی تھا کہ میں جب سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں, اب ہزاروں لوگ اور لوگ سن رہے ہیں, لیکن جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں وہ ڈسکریج کر رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب تمہیں وہ اسپیس نہیں ملنی چاہیے, تم نائٹ شفٹ میں کام کر لو, تم لاسٹ شفٹ میں آ جاؤ. تو یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسکریمنیشن محسوس کی, اور وہ اسی لیے کہ میرے ویوز ایکسیپٹیبل نہیں تھے اتنے. اور باہر سے آ کے کوئی میڈیوکر آدمی بھی تھا تو اس کو بڑی لائم لائٹ دے دیا کرتے تھے, مجھے نہیں تھے دیتے. سو آئی کوڈ فیل دیٹ. اور میں تو شاید لوگوں کوئی پرٹیکولر پرسنالٹی کا نام لینا چاہیں گے؟ نہیں, پرٹیکولر نہیں تھے وہ, جو بھی آ رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا. ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر ہوتا ہے, کچھ آرگنائزیشنز بنائی ایسے جاتی ہیں. لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں ملی پھر؟ نہیں, بالکل نہیں. سپورٹ کیا, وہ الٹا جو ہے نا دبانے والی بات ہے. تو وہ یہ ہے کہ کچھ ادارے جو میرٹ کی بیس پہ نہیں بنتے نا, اگر کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگ جائیں جو خود انسیکیور ہے, تو وہ کسی بھی ٹیلنٹڈ بندے کو تو نہیں آگے آنے دے گا. ادروائز اس کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے جو یہ کر رہا ہے. تو وہ پھر انشور کرتے ہیں کہ ایسے لوگ فور فرنٹ پہ نہ آ سکیں جو کہ کسی سفارش سے نہیں آ رہے. پھر ایک کلچر یہ بھی ہے کہ دفتر میں جا کے سلام لو, روز آ کے جو ہے نا اچھے سے بات کرو, گھر جو ہے نا وہ کھانا چھوڑ کے آؤ, کبھی اس طرح کی چیزیں کرو. وہ بھی ہم سے نہیں تھی ہوتی, کیونکہ میں پہلے ہی اینٹی سوشل آدمی تھا, انٹریکشنز میں اتنا انکمفرٹیبل تھا اور یہ چیزیں. تو یہ ہے کہ وہ بھی اس سے فیل کرتے تھے کہ شاید یہ ایروگنٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو بس یہ ملٹیپل پرسیپشنز تھیں ان کی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ میں نے 2022 میں ریزائن کر دیا تھا. آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں میڈیا چھوڑ رہا ہوں. اوکے, فار گڈ. ہاں, ہمیشہ کے لیے, کیونکہ 4-5 سال ہو گئے تھے, وہی خواری تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور پے کٹس لگ گئے کووڈ کے بعد. مطلب آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر کے جس تنخواہ پہ کام کرنے آتے ہو اس سے بھی کم کر دی جاتی ہے بجائے انکریمنٹ کرنے کے. تو گھر میں بھی چلانا تھا, وہ سارا کچھ کرنا تھا. وہ ٹائم تھا جب میں سوچ رہا تھا کہ چلا ہی جاؤں یہاں سے پاکستان. ہاں, بیکاز اس کے علاوہ کیا کرتے, اب یہی کام تھا نا کہ جرنلزم کر لیا, اور کوئی سافٹ ویئر ہاؤس تو نہیں کھول سکتے, ٹیکنیکل نالج تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو تب یہ ڈیسائیڈ کیا. بٹ وہ انہی دنوں میں مجھے ایک اور چینل سے کال آئی, انہوں نے کہا کہ جی پروگرام کر لیں یہاں پہ. میں نے کہا میں نے نیوز اینکرنگ نہیں کرنی اب. انہوں نے کہا نہیں, آپ شو ہوسٹ کر لیں, 1 گھنٹے کے لیے دفتر آیا کریں بس. میں کہا یہ مینیجیبل ہے, میں چلا گیا. تو بس یہ وہ ٹائم ہے جب یہ پی ٹی آئی والا سارا فیاسکو ہوا, 9 مئی والا, اس سے پہلے کا ٹائم ہے. تو اس میں میری کچھ 2022 کا, ہاں اس طرح ہی ہوتا. تو اس میں میرے کچھ پوڈ کاسٹ تھے, وہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو گئے, جو مجھے آج تک نہیں پتا کیوں, کیونکہ باتیں میں وہی کر رہا تھا جو میں پہلے بھی کر رہا تھا. بٹ وہ شاید قسمت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے وہ چیز ایک ہو جاتی ہے. تو میں وہ 1-2 کلپس ایسے تھے جو کہ کروڑوں میں لوگوں نے وہ دیکھے, اس طرح تھا. تو اس کے بعد پھر کالز آنا شروع ہو گئیں. پھر میں ایک ادارے سے دوسرے سے تیسرے, چوتھے. انفیکٹ آئی واز دی اونلی اینکر ان 2023 جس کو 7 نیشنل چینل سے آفر تھی کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اینڈ دے ور کمپیٹنگ کہ کہاں جاتا ہے یہ. حالانکہ یہ وہ ٹائم بتا رہا ہوں جب میڈیا انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی. تو میرا جو رائز تھا میڈیا انڈسٹری میں, وہ اس پوائنٹ پہ ہو رہا ہے جب ساری انڈسٹری فال آف کر رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اور وہ اسی لیے کہ یہ جو 9 مئی والا ہوا, اس کے بعد سارا میڈیا میں ایک بہت بڑا کرائسس آ گیا. کووڈ کے بعد بھی بہت بڑا کرائسس آ گیا. تو اب اس ویکیوم کو جن لوگوں نے فل کیا, ان میں سے ہم بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو اپرچونیٹیز ملی, دے ور ریئلی گڈ. ایون پاکستان کے ٹاپ 3 اداروں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر کوشش کی کہ ایک پروگرام بن جائے, کوئی یہ ہوا. بٹ دین آئی چوز ایکسپریس ایز دا بیسٹ آرگنائزیشن, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑی قدغن ہوتی ہے میڈیا میں نا. اب ٹاپ کے 5 میں سے 3 سے 4 ادارے ایسے ہیں جو آپ کو اپنا یوٹیوب نہیں کرنے دیتے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آپ نے پروگرام کرنا ہے تو پھر یوٹیوب نہیں کر سکتے آپ. تو وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. میں نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات میں نے کہا جی اتنا میں نے عرصہ لگایا ہے اس کو بلڈ کرنے میں, کل کو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے نہ کرنے دیں پھر میں کہاں کروں گا. ایڈیٹوریل لبرٹی بھی گئی میری, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو ریفیوز کر دیا, بڑے ہیوی ہارٹ سے ریفیوز کیا کیونکہ وہ بہت بہترین آفرز تھیں. اب میں نام نہیں لے سکتا کہ وہ کن کی ریپلیسمنٹ میں تھیں, لیکن وہ ریفیوز اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا پہ میں کمپرومائز نہیں کر رہا تھا. بٹ دین ایکسپریس گیو می دیٹ آپشن کہ آپ اپنا کام بھی کریں اور ہمارا بھی کریں. تو میں کہا ٹھیک ہے. ویری گڈ جی. میں اس پہ میں بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ چیز ہم نے بھی ایکسپیرینس کی ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارے نیشن کا ایک پرابلم ہے. ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک پرٹیکولر ڈومین میں کچھ بابے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ینگ لائک یو کوڈ بی ان یور مڈ 20s میں بھی ایٹ دیٹ ٹائم نا, بیک ان 2017-18 کی بات ہے, تو آپ 23-24 ایئرس کی جو ایج ہے اس پہ آپ چیلنج کر رہے ہو ان لوگوں کے جن کا آپ کی عمر سے زیادہ تجربہ ہے, تو وہ برداشت نہیں ہوتا. اور وہ ہمیں بھی یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور اپنی جگہ بھی بنا لیتا ہے. جو آپ نے بنائی بڑا بس لک چاہیے ہوتی ہے جو ہے نا, ہمیں اب پورا پاکستان اس کا گواہ ہے. اچھا مزمل بھائی, ایک بات ہے کہ ہمارے نیشن کے نا کچھ پرابلمز ہیں اور اس میں ایک ہمارا پرابلم بڑا امپورٹنٹ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. کوئی آرگنائزیشن بھی بنتی ہے فار ایگزامپل, تو اس کے بھی جو ویژنز اور گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہ بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہوتے ہیں فرام دا ڈے ون. ہم آج تک ایک ڈبیٹ سے نہیں نکل پائے کہ جو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا پاکستان, ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری, ہم نے ایک سوورن کنٹری نیشن بلڈ کی بیک ان 1947, تو آج تک ہماری اس کے اوپر دو ڈبیٹس نہیں ختم ہوئی. پہلی ڈبیٹ یہ کہ کیا اس کی ضرورت تھی واقعی, نمبر 1, اس پہ بھی آپ کا پوائنٹ لیتے ہیں. اور نمبر 2 کہ قائد اعظم یا جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی یا اس ملک کو بنانے کا جو پرپس تھا, وہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی بھی, تو کیا پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے ہم یا ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. یہ ڈبیٹ جو ہے نا آج تک رہتی ہے. اس کے اوپر ان دو باتوں پہ آپ کا بڑا لینا چاہ رہا ہوں. بہت جامع سوال ہے یہ اس میں, کیونکہ اٹ ساؤنڈ سمپلسٹک بٹ اٹس ریئلی کمپلیکس. بات یہ ہے کہ آئیڈینٹی کا جو ایشو ہے نا, اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سوالوں میں ایک اوور لیپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی ساخت ہوگی وہیں وہاں رہنے والے شہری کی ساخت ہوگی نا. اگر ایک ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک ریلیجن کے نام پہ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ بنے ہیں, تو پھر تو ہمیں شناخت کا کرائسس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اوبویسلی پھر ایک کنسنسس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اقوام پاکستان میں, چاہے وہ بلوچ ہو, پشتون ہو, پنجابی, سرائکی, مہاجر ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب کا کنسنسس اور اتفاق رائے ہے اس بات پہ کہ ہم سب جس چیز سے شناخت کیے جائیں گے وہ مذہبی شناخت ہے. وہ ایتھنک شناخت نہیں ہے, وہ تاریخی نہیں ہے, وہ لسانی نہیں ہے. تو آرگیومنٹ سارا یہیں پر آ جاتا ہے کہ اب 1947 کے بعد جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر ہے, وہ جناح صاحب کی ڈیتھ ہے آفٹر دا نیکسٹ ایئر. انڈیا میں کیا ہوا کہ نہرو صاحب نے تو پھر ایک لمبی حکومت کی نا, انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی فریم کروا لیا, انہوں نے صوبے بھی نئے بنوا لیے, انہوں نے ملک کو ڈیموکریٹائز بھی کر لیا. سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ذریعے انہوں نے یونیفیکیشن آف انڈیا بھی کر لی, اس کو وزیر داخلہ لگایا. اور اس نے جو پرنسلی اسٹیٹ تھی جہاں پر مہاراجاؤں کی حکومتیں تھیں, ان کو بھی ڈیموکریٹائز کر کے دکھا دیا. تو یہ ہے کہ ان کا جو ریاستی ڈھانچہ تھا نا, وہ کلیئرٹی کی طرف موو کر گیا. ہم جو ہیں وہ اس بات میں الجھ گئے کہ رول کرنا کس نے. پہلے دن سے پاکستان پہ بیوروکریسی قابض ہو گئی, کیونکہ دیکھیں نا جو ویکیوم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ طاقت فل کرتی ہے. اب اگر یہاں پر ایک ایسی ڈرا ہو, ایسی درار ہو, غالباً ایک ایسا کیس ہو, یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ ایسا بکسا ہو جس میں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں, سونا پڑا ہوا ہے, بندوق میرے ہاتھ میں ہے, تو میں آپ کو تو نہیں لینے دوں گا. تو ہوا یہ کہ جب سیاسی پارٹیاں پاکستان کی بنی 1947 میں, تو مسلم لیگ جو تھی نا, وہ آن گراؤنڈ پنجاب میں خاص طور پہ کمزور جماعت رہی. بے شک اس کا نعرہ بہت مشہور ہوا, لیکن اس کی جڑیں جو تھیں وہ کھوکھلی تھیں, کیونکہ انہوں نے یونینسٹ پارٹی سے الائنس کر لیا اس سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی لوگوں کو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑ گیا. مسلم لیگ کا پہلا دفتر کراچی میں فوج نے بنایا. لاہور مارشل لا ارلی 50s میں لگتا ہے, اس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے فوج کو بلا لیا. کشمیر میں جو ہم نے فوج بھیجنے کی گزارش کی ڈگلس گریسی سے, جو کہ آرمی چیف تھے, اس نے کہا میں کوئین کو لائل ہوں, میں آپ کی بات کیوں مانوں گا. اور دوسرا یہ کہ گورنر جنرل بنے جناح صاحب, پرائم منسٹر لیاقت صاحب بنے. لیاقت صاحب کے بعد طاقت نہیں تھی. تو پہلے دن سے مثال یہ قائم ہوئی کہ پی ایم جو ہے نا وہ صرف برائے نام ہی ہوگا. نہرو صاحب جو ہیں وہ ایک فل اسکیل اتھارٹی والے پی ایم تھے ادھر,
ہمارے یہاں پہ پی ایم جو تھا وہ سب آرڈینیٹ تھا گورنر جنرل کے. تو یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹی کی کمزوری تھی وہ پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کی کمزوری بن گئی. اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جماعت اسلامی جو کہ پاکستان کے وجود کی ہی مخالفت کرتی تھی وہ آ کر دعوے دار بن گئی پاکستان کی. 1948 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوتی ہے. مودودی صاحب نے کہا آج اس ریاست نے کلمہ پڑھا, اس سے پہلے یہ حرام تھی. تو یہ ہے کہ پھر جس کو موقع ملتا گیا وہ پاکستان کی شناخت کو اپنے مطابق ڈھالتا چلا گیا. ایوب صاحب آئے, انہوں نے کہا تھوڑا سیکولر پرنسپل ہونا چاہیے, ریپبلک آف پاکستان لکھوایا پہلے کانسٹیٹیوشن میں, بعد میں جا کے اسلامک ریپبلک کر دیا. بھٹو صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی سوشلسٹ ریاست ہونی چاہیے, لیکن جب پی ایم بنے انہوں نے کہا اسلامک سوشلسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ضیاء صاحب آئے, انہوں نے ایک بالکل مختلف شناخت دی ہمیں. انہوں نے کہا کہ ہماری عرب روٹس ہیں, ہمارا انڈین سویلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی سن لیا ہم نے. اس کے بعد میں آئی جے آئی بنی, نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں خلیفہ ہوں. وہ آئین میں ترمیم کر کے کہنے لگے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ امیر المومنین بولیں. بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پروگریسو پاکستان روٹی کپڑا مکان. مشرف صاحب آ کے پھر کہتے ہیں کہ لبرل پاکستان. ٹھیک ہے, یہ مذاق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم لائن میں کیسے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انلائٹن ماڈریشن ہوگی, بسنت منائیں گے. مشرف صاحب یوز ٹو لو ڈرنکنگ ایز ویل, وہ ٹی وی پہ آ کر ڈانس کیا کرتے تھے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں ادھر ایک کنٹری کلب ہے لاہور میں, یہاں کی اور جگہوں کی. تو پروجیکشن کیا ہے, لبرل معاشرہ بنے گا. اچھا, پھر بعد میں مساک جمہوریت ہوتا ہے, پھر یہ سیاسی قوتیں واپس آتی ہیں. پھر 2013 میں نواز شریف کہتا ہے لبرل پاکستان, جو پہلے امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد میں پی ٹی آئی آتی ہے, تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں ریاست مدینہ, تھوڑا سا اسلامی ٹچ, ہاں اسلامک ٹچ دے دیں تھوڑا سا. تو یہ ہے کہ اس کنفیوژن کا اسی لیے شکار رہے ہیں کہ ہو وڈ رول کرنا کس نے, یہ فیصلہ نہیں ہوا آج تک. دوسرا یہ ہے کہ عمرانی معاہدہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ اگر اس کمرے میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کیا ایک ریاست تشکیل دینی ہے, تو ان کی مرضی کی ریاست ہوگی. اگر ان سے پوچھا ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر شناخت اور زبان اور ہر چیز تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو, تو وہ تو ایک آدمی کے ڈیسیژن کا معاملہ ہے. آج ایک آدمی فیصلہ کرے پاکستان کا نام بھی تبدیل کر سکتا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کچھ ہے وہ بھی بڑا آسان ہے ترمیم کرنا اس کے اندر. تو یہ ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کون رول کرے گا تو شناخت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ابھی تک, یہ ہے کہ ایک ہائبرڈائزیشن ہے. سیاستدان کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. خان صاحب نے 3 سال رول کرنے کے بعد یہ کہا کہ باجوہ صاحب سپر کنگ تھے, میں تو تماشا دیکھ رہا تھا بیٹھ کے صرف. تو یہ کہ اگر آپ اختیار ہونے کے باوجود ذمہ داری لینے سے ہی انکار کر رہے ہو, پھر آپ پہ تنقید کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایشو یہ ہے, کنفیوژن یہ ہے بیسکلی. کچھ گیو اویز اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اپنے پہلے 1000 سبسکرائبر کے لیے. پہلے 1000 سبسکرائبر میں سے ایک گرینڈ پرائز دیا جائے گا, برانڈ نیو موبائل فون. بہت سے دوستوں کی ریکمنڈیشن اور سجیشن پہ میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ کا چینل لانچ کیا ہے, کامنہ ظفر پوڈ کاسٹ کے نام پہ, اور ہم نے اپنی پہلی ایپیسوڈ اقرار الحسن کے ساتھ لانچ بھی کر دی ہے, جس کا بہت زبردست رسپانس آپ کی طرف سے آ رہا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے سبسکرائبر ہیں اور جو ہمارے فالوور ہیں ہمارے یوٹیوب پیج کے لیے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم گیو اویز اناؤنس کریں. تو آج میں کچھ گیو اویز اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اپنے پہلے 1000 سبسکرائبر کے لیے. تو ہم میرے پہلے 1000 سبسکرائبر کے جو بھی ہوں گے اس میں سے ہم کوئی سے رینڈم 10 سبسکرائبر چوز کریں گے, اور ان کو کچھ گفٹ ہیمپرز ہم جو ہے نا اوارڈ کریں گے, اور اس کی ڈیٹیل میں اپنے انسٹاگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹ پہ لگا دوں گا کہ کون ونر ہے. اس کے علاوہ ایک پہلے 1000 سبسکرائبر میں سے ایک گرینڈ پرائز دیا جائے گا, برانڈ نیو موبائل فون. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, ہماری جو پہلی ایپیسوڈ ہے اقرار الحسن کے ساتھ, ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے, اس کے اوپر آپ کا کوئی کمنٹ ہو, اور جس کے کمنٹ پہ سب سے زیادہ لائکس ہوں گے یوٹیوب چینل کے اوپر, اس کو ہم دیں گے ایک برانڈ نیو موبائل فون. باقی فیوچر میں ہم مزید گیو اویز بھی اناؤنس کریں گے, جس کے اندر میں پلان کر رہا ہوں کچھ عمرے کے ٹکٹس بھی ہم اناؤنس کریں گے. لیکن ابھی پہلے کے 1000 سبسکرائبر کے لیے ہمارے جو گیو اویز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. لیکن میرا سوال کا پرٹیکولرلی ٹو دا پوائنٹ جواب ابھی بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں. آپ یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا, یہ ایکسپیریمنٹ تو نہیں, ایک پریکٹیکل ہم نے کیا پاکستان کریشن کا, وہ آپ کے مطابق, آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کی ضرورت تھی, وہ ٹھیک فیصلہ تھا, اور ان یور پوائنٹ آف ویو ان سنگل ورڈ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا وہ یہی اسلامک اسٹیٹ تھا یا سیکولرزم تھا؟ اگر مختصراً میں آپ جناح صاحب کی سپیچز نکال لیں, سارا کچھ مل جائے گا آپ کو. آپ کو یہ بھی مل جائے گا سیکولر ریاست, 11 اگست کی تقریر سن لیں, یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اینڈ ٹیمپل, اسٹیٹ ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود اٹ.
یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا. جب ان سے سوال ہوا کہ آئین بنانا ہے تو انہوں نے کہا وہ تو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب ہر قسم کی اگر ایڈیالوجی میں کھچڑی پکی ہو تو آپ کیا بات کر سکتے ہیں. یا تو ان کی کوئی کتاب ہوتی، ہی ڈڈ ناٹ رائٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے. اب میں ان کی کتاب کی بنیاد پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ یار یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا ویژن فار دا فیوچر ہے. تو جب کلیئرٹی تھی ہی نہیں تو ہمیں کلیئرٹی کہاں سے آ سکتی. مسئلہ ہی بنیادی یہ ہے کہ اس ریاست نے ہونا کس طرح کا تھا، اس پہ نہ میرے پاس کوئی جواب ہے، نہ میرا خیال ہے ان کے پاس تھا. کیونکہ اتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں گدی نشین صاحبان بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، ٹواناز بھی ہیں، دولتاناز بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں، اور مخدوم بھی ہیں، عام آدمی بھی بیچ میں ہی ہیں. تو اب سب کو ٹھیک کر رکھنے کے لیے ہر کسی کے جو نعرے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا نا آپ کو. تو میرا خیال ہے ایک ڈبیٹ جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ آئدر اٹ ہیز ٹو بی اے مسلم اسٹیٹ اور اے اسٹیٹ فار مسلمس. کیا یہ اسلامی ریاست بننی تھی یا مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بننی تھی؟ یہ بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. مسلمانوں کے لیے ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک جغرافیائی طور پہ یہاں مسلمان رہیں گے لیکن ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ اسلامی نظریے پہ نہیں چلے گا. اور اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ساری قانون سازی اور پرنسپل اسلامی اعتبار سے چلے گی. تو جناح صاحب کی ذاتی زندگی دیکھوں تو اس میں مجھے دور دور تک کوئی ملائیت کا ایلیمنٹ تو نظر نہیں آتا. ایک ایسے انسان تھے، پارسی خاتون سے 16 سال کی عمر میں ان کا افیئر شروع ہوا تھا، ان سے شادی کی انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں راٹ وائلرز رکھے ہوئے تھے. اسٹینلی وولپٹ جناح آف پاکستان میں جو لکھتا ہے وہ چیزیں پڑھ لیں. ہم یہاں بولیں گے لوگ گالیاں دیں گے آپ کے پہلے ایپیسوڈ پہ، اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو ان کی ذاتی زندگی تھی وہ پروجیکٹ یہی کرتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ہارڈ لائنر آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی انڈرمائن کر گئے کہ یہ اس راستے پہ جائے گی. کیونکہ ایک نعرہ جو آپ لگا دیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری بنے گی، تو لیبارٹری میں تجربہ ہی ہوتا ہے ہر 5 سال بعد. تو یہی ہے، ضرورت تھی یا نہیں جو آپ نے سوال کیا بنانے کی. ضرورت دیکھیں کوئی ریاست بھی میرا خیال ہے کہ 100% کلیئرٹی کے ساتھ جتنی چاہیے اتنی کسی کو نہیں ملتی. USSR بھی ٹوٹ گیا، رشیا بھی ٹوٹا، اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے، وہ پھر بن گیا. میرا خیال ہے ویسٹرن پاورز کے انٹرسٹ میں تھا پاکستان کا بننا. وہ اسی لیے کہ ایک طرف نہرو صاحب سوشلسٹ ہیں، چائنا میں جو ہے نا وہ سوشلسٹ انقلاب کا خطرہ ہے، اوپر روس ہے، افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کا خطرہ ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو بفر بنے گا. اور بعد میں ہم نے سر جنگ میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا، آج تک ہم امریکن الائڈ اسٹیٹ ہیں. تو مغربی قوتوں نے اپوز نہیں کیا پاکستان کے بننے کو. یہ لوگ، ہم کیوں اپنے بچوں سے جھوٹ بول کر یہ کہیں کہ ہم نے گورے سے لڑ کے آزادی لی ہے؟ نہیں لی ہم نے. کون جیل گیا گورے سے لڑ کے؟ کس نے گورے کے خلاف ہتھیار اٹھا کے جنگ لڑی؟ یہاں پہ لوگوں نے تو یہاں پہ ایک دوسرے کو مارا. جو 20 لاکھ بندہ پارٹیشن میں مرا وہ سول وار تھی بیسکلی، کہ آپ، میں ہندو ہوں، آپ سکھ ہیں، کوئی اور مسلمان ہے، مارو ایک دوسرے کو، بلڈ بات کرو. تو قربانی یہ نہیں ہوتی کہ لوگ سروں پہ سامان اٹھا کے بے گھر ہو کر باہر آئے اور آپ نے کہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ نہیں لڑ رہے، وہ بے یار و مددگار باہر پھر رہے تھے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو یہ ہے کہ ہم نے گورے سے لڑ کے آزادی نہیں لی، نہ ہی ہم برطانوی راج کے خلاف تھے. یہ چیز جو ہے نا یہ کلیئر ہونی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچوں سے کم سے کم. بالکل ایسے ہی ہے. انفیکٹ کہ جہاں تک میری اسٹڈی ہے اس میں تو جب یہ ورلڈ وار 2 میں قائد اعظم نے جو مسلم آرمی کے لوگ بھیجے تھے اس میں بھی انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اس کو کنڈیشنل کر دیا تھا اور بھیجے تھے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ گاندھی نے اپنے لوگ واپس بلا لیے تھے. اور باقی یہ آپ کی بات بڑی بہتر ہے. ایون کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے، ظاہر ہے ہم بڑے ہو رہے تھے، پاک اسٹڈیز پڑھتے تھے تو ہم بھی یہی سنتے تھے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں یہی فیلنگ آتی تھی کہ بڑی ہم نے کوئی جنگ وغیرہ کی ہے، لیکن اٹ واز اے پولیٹیکل ایک وہ تھی، لوگوں نے لوگوں کو مارا، جو ہے نا کنونسنگ پاور تھی. اور وہ بہت تھی. آئی تھنک ہی واز ون آف دا بیسٹ لائرز ان سب کانٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ مطلب جس طرح کی ان کی ایک گرپ تھی اپنے کام کے اوپر، آرگومنٹیشن کے اوپر، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے دو رائے اس میں. لیکن جس طرح کے جناح صاحب ہمارے بچوں کو پڑھنے کو ملے ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی لیے کہ ہم اگر ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر بچوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ ہمارا جو بانی ہے اس ملک کا، اگر اس کی ذاتی زندگی ڈسکس نہیں ہو سکتی تو ریاست کا ویژن بھی پھر آپ کیپچر ہی ہوا ہے نا. میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی ان کی رتی کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی اس کے ساتھ. وہ بھڑک گئے، 2-3 صحافی بھی ٹویٹر پہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے.
تم نے جو ہے نا یہ ذاتی نوعیت کی باتیں کی ہیں. بھئی لیڈر کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی. امریکہ میں چلے جائیں, ٹرمپ کے آج تک ایپسٹین فائلز کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل دیکھ لیں, کس کو ڈیٹ کر رہا تھا, کہاں جا رہا تھا, ذاتی زندگی میں کیا کچھ ہے, وہ اٹس اے پبلک میٹر. میں اگر ایک عہدے کے لیے کھڑا ہو کے کروڑوں لوگوں کے فیصلے کروں گا, جیسے خان صاحب کرتے ہیں, کہ بھئی آپ کے بچوں نے پڑھنا کیا ہے وہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا, سیریل ترکی کے دیکھنے ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گا, فحاشی بھی کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں وہ بھی میں نے بتانا ہے, لیکن ہاں میری ذاتی زندگی میں نہ گھسو, یہ بیانی ہے ان کا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پوری نیشن کو برین واش کر سکتے ہو تو میں یہ جاننے کا حق کیوں نہیں رکھتا کہ آپ کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو اسی طرح جناح صاحب کی جو پرائیویٹ لائف ہے یا پرسنل ویوز تھے یا لائف سٹائل تھا, اس کو ڈیبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہم نے جانا کہاں تھا اور آئے کہاں سے ہیں ہم. بالکل. اچھا مزمل صاحب, اتنے آپ کے انالیسس بڑے بولڈ ہوتے ہیں, بلنڈ ہوتے ہیں, اور اکثر لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے کہ آپ پھر بھی غائب نہیں ہوئے ابھی تک. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ سب سے مشکل سوال ہے اب تک کا, کیونکہ یہ بھی میرا قصور ہے کہ میں ابھی تک زندہ پھر رہا ہوں اور غائب نہیں ہوا. دیکھیں یہ المیہ ہے اس ملک کا, اور یہ سوال ہزاروں بار ہوا ہے مجھ سے, اور آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. بلکہ اب تو سیاسی لیڈر جو پارٹی زیر عتاب آتی ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, کوئی پارٹی ہو, اگر اس کا کوئی ایک لیڈر بھی باہر پھر رہا ہے نا, لوگ اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں ابھی تک جیل میں گئے, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ سیاسی کارکن پہ پہلے شامت آتی ہے, اس کی صحافی کی بعد میں آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو قطار میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے آگے پکڑے جانے کے لیے, وہ کارکن بن جاتے ہیں. وہ ایک پارٹی کے ماؤتھ پیس بن کے اس کے لیڈر کی پرستش میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ جس ہاتھ سے کھا رہے تھے اس کو نہیں کاٹنا. ہم نے اگر کھایا ہی نہیں ہے, نہ ہم نے کسی کا کچھ لینا ہے نہ دینا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے بہاف پہ بول رہے ہیں, کیونکہ اگر کوئی پارٹی ہم سے محفوظ نہیں رہی, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو. اب پیپلز پارٹی کی بات سن لیں جناب, مجھے ان کی ایک سینئر پنجاب کی آفیشل نے بتایا کہ آپ بھٹوز کی نا بلیک لسٹ میں ہیں, یعنی کہ آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے وہ. میں نے کہا اچھا جی, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. شریف خاندان کے ایک پرسنالٹی کے ساتھ میرا ایکسپریس کے شو کا پہلا انٹرویو طے تھا, اس سے ایک ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی میاں نواز شریف پہ, کھل کے تنقید کی, اس نے کینسل کر دیا, آج تک انٹرویو نہیں دیا. خان صاحب کے ساتھ جب یہ لاہور میں زمان پارک میں مقیم تھے پکڑے جانے سے پہلے, انٹرویو طے ہوا, ایک چینل کے مالک گئے, پرسنلی ریکویسٹ کر کے آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 دن پہلے ان کی ٹیم نے کینسل کر دیا. کوئی بھی پارٹی نہ میرے ساتھ بیٹھنے کو اچھا سمجھتی ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, باقی میرے دوست ہر پارٹی میں ایم این ایز ہیں, منسٹرز ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کے ورکر کو بھی میرے سے اعتراض ہے. تو مجھے کس بات کے اوپر کسی نے کچھ کہنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, وہ بھی غلط کہا ہے, لیکن میری قسمت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن میں بات فیکٹ کی بیس پہ کرتا ہوں, ذاتی الزام تراشیاں نہیں کرتا, بلو دا بیلٹ گالیاں دینے کا شوقین نہیں ہوں. جو بات کروں گا ساتھ ریفرنس اٹیچ ہوتا ہے اس کا. مجھ پہ 2 مقدمات ہوئے ہیں اب تک, اور وہ 4 پیشیوں میں اڑ گئے, کیونکہ میں کوئی بات کہانی اور ہوا میں کروں گا ہی نہیں. میں آپ پہ الزام لگا دوں, میرے پاس بیسس ہی کوئی نہ ہو. تو یہاں جو صحافت ہو رہی ہے نا, اس میں صرف اور صرف ہوائی باتیں, الزام تراشیاں. وہ ایک صاحب ابھی باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 45 سال کا ایک خلیفہ آ رہا ہے اور وہ رول کرے گا. بھئی ملینز میں تمہاری فالوئنگ ہے, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک صاحب وہ ہیں جس نے اپنے مرتے ہوئے باپ کا اسپتال میں جا کے انگوٹھا لگوا لیا جائیداد کے ٹرانسفر کا. اور دوسرا یہ کہ وہ فراڈ میں وہ اور اس کی بہن دونوں ابو دھابی میں پکڑے گئے. پبلش سٹوریز ہیں یہ, اور وہ جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا ہے آج. ایک ایسا ہے جو کون ہے؟ موہت پیرزادہ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اور آج کل لوگوں کی پگڑیاں وہ اچھالیں گے جن کا اپنا یہ ماضی ہے. تو ہمارے نہ فائنینشیلز خراب ہیں, وہ بھی چیک کر سکتا ہے کوئی جس نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن بنے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کسی کے بہاف پہ بات نہیں کرتے. ہمارے نزدیک تمام ہی کٹہرے میں ہیں. یہ چیز ہے. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایز اے کولیگ آئی گیس کے ٹائم کوئی گزرا. جی بول نہیں. تو اس میں آپ کو کیا پروجیکشن تھی ایٹ دیٹ ٹائم کہ وہ اس حد تک جائیں گے؟ کوئی آپ کا آئیڈیا تھا ان کا کس طرح کا بیہیویئر تھا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ آپ کا کافی گیپ آتا ہے, وہ کافی سینئر بھی ہیں, وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, گائیڈ کیا, یا وہ بھی مزاحمت بنے آپ کے لیے, ریزسٹنس بنے آپ کے لیے, تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں. اس میں یہ ہے کہ اتنی ملاقاتیں تو ہیں نہیں, کیونکہ وہ 6 مہینے کا عرصہ تھا اور اس میں بھی 3 مہینے کام کر کے وہ چلے گئے, انہوں نے ریزائن کر دیا.
کیونکہ چینل کے اوپر پریشر تھا اس وقت کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان سے کل ملا کے 3 سے 4 ملاقاتیں سرسری سی ہوئی ہیں, اور اس میں ہی واز ویری کائنڈ. ٹھیک ہے, ذاتی ملاقاتوں میں بالکل ایسا کوئی عنصر نہیں کہ کوئی بدتمیزی ہو, کوئی ایسی چیز ہو. سو ہی واز ویری کائنڈ. لیکن جو بیانیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ, مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ اتنا آگے چلے جائیں گے, وہ اس سٹیج پہ تو وہ جا چکے تھے, کیونکہ میں 2023 کے اینڈ کی شاید بات کر رہا ہوں گا جب میرا انٹریکشن ان سے ہوا. بٹ ہی واز ویری ویل آف, ہی واز ویری سکسیزفل ایٹ دیٹ ٹائم. بہت بڑی فالوئنگ تھی, وہ سب تھا. باقی ان کی صحافت سے اختلاف مجھے بالکل ہے, وہ میں نے بہت جگہوں پہ کیا. وہ اور بات ہے کہ جب ان کو ایبڈکٹ کیا گیا ہم نے اس کو کنڈیم کیا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک سیمینار ہوا, وہاں جا کر کنڈیم کیا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن صحافت میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا ماؤتھ پیس بننا جو ہے وہ صحافت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک آدمی کو آپ انڈسپیوٹڈ قرار دے کے ڈیمی گاڈ بنا کے پیش کریں, اور آپ یہ کہیں کہ جو اس کے منہ سے نکلے گا نا وہ حرف آخر ہے. یہ سچ بولنے کی ایک مشین ہے, اور جو اس نے کہہ دیا ہے, جو اس کے سامنے آنکھیں نہیں بند کر رہا, اس نے فوج سے پیسے لیے ہیں. بھئی کمال ہے, آپ کی تمام ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوا ہے بلوچ یا پشتون تو کوئی قصور ہی ہوگا نا اس کا. تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ صحافت کا جو ریڈ لائن ہے اس کو عبور کرنا چاہیے. ریڈ لائن یہ نہیں کہ کسی ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرنا, ریڈ لائن یہ کسی کا ماؤتھ پیس نہ بنو, کسی لیڈر کی پرستش نہ کرو. صحافی کو تمام لیڈرز جو ہیں وہ برے لگنے چاہیے. جو صحافی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا فین ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر صرف اور صرف ایک ووٹر ہے جو جلسے میں جا کے یا ڈانس کر لے یا اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے. اگر آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایز اے صحافی تقاریر کر رہے ہو تو میرے نزدیک تو یہ میرا خیال ہے اٹس اینی تھنگ بٹ جرنلزم, اٹس ناٹ جرنلزم. رائٹ. اچھا مزمل صاحب, پاکستان میں انٹلیکچوئل کا جو پیرامیٹر ہے نا کسی کو بھی ماننے کے لیے, وہ سمجھا جاتا ہے CSS پاس کرنا, اور آپ کہتے ہیں CSS آفیسرز ہیں یا پاس کر چکے ہیں وہ سارے ڈفرز ہیں. نہیں, یہ بھی ذرا زیادہ ہو گیا. اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے, اس پہ تھوڑا سا شیئر کریں. دیکھیں, اس پہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ اس چوائس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ لوگ کرتے کیوں ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ اسی لیے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ پرائم منسٹر کی نوکری سیکیور نہیں ہے تو پھر آپ کی کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ چیئرمین FBR پچھلے 5 سال میں آفیشلی 8 مہینے تک لاسٹ کرتا ہے, پھر نکال دیا جاتا ہے جو بھی آ جائے. اور ٹیکسیشن کا اتنا ایشو ہے پاکستان میں, تو یہاں پر ایڈہاکزم اتنا ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بیوروکریسی میں چلا جائے, اس کے بعد ان کو نکال کوئی نہیں سکتا. ہاؤس رینٹ بھی آ جائے گا, پیٹرول بھی فری ہو جائے گا, اور اوپر سے کمانا ہوا وہ بھی آپشن کھل جائے گی. جنہوں نے کمانا ہے وہ بسم اللہ جتنا مرضی کما لیں اس میں سے. وہ تو پھر ایک کنواں ہے نا, آپ بالٹی پھینکیں اور کھینچ لیں جتنا بھی. یہاں تو اتنا آسان ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے IMF کی, تو اس میں بھی وہ 5 خرب روپے کی کرپشن کا تذکرہ ہے اس میں. تو بیوروکریسی نہیں کی ہے نا, کسی اور نے تو نہیں کی. یہی CSPs کر رہے ہیں نا, جو کہ ایگزام پاس کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہیں ہم, ہماری بہت کریڈیبلٹی ہے. تو ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پھر اپنے منہ سے یہ بات کہیے کہ یہ طاقت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں صحافت میں طاقت کے حصول کے لیے آیا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میرے ID کارڈ کی کوئی وقت نہیں تھی, مجھے اسپتال میں بیڈ کوئی نہیں تھا دیتا, اور اشارے پہ مجھے وارڈن روک کے بدتمیزی بھی کرتا تھا, نہ مجھے میرے حقوق ملتے تھے. مجھے بہت سے ایسے واقعات یاد ہیں, کالج سے نکلے پولیس والے نے روک لیا, کہاں جا رہے ہو؟ جی گھر جا رہے ہیں. اچھا جیب میں کیا ہے؟ جو جیب میں ہے نکلوا لیا. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی ہیلپ لیس بیکاز یو ڈونٹ نو اینی ون ٹو کال. کسے فون کریں جی؟ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے فیملی میں, کوئی فوجی نہیں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے. تو سیکھا یہ کہ اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو بڑی مچھلی کو گالی نہیں نکالنی, بڑی مچھلی بننا ہے ٹو فائٹ دم. If you keep condemning them, they'll just diminish you, destroy you. تو یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں سے مجھے مسئلہ ہے 2 قسم کے CSPs سے. نمبر 1 جو کسی اور کے کہنے پہ کر لیتے ہیں, جن کو بیوروکریسی میں نہ انٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے اب آپ کا کام ہے, آپ ایک آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو اس کام سے ویسی نفرت ہے تو کیا آپ اپنی پوٹینشیل پہ کر سکتے ہیں؟ یا آپ اگر جا کے ملک کو ڈیفیم کر رہے ہیں اپنے, تو کیا آپ انصاف کریں گے؟ اس کام سے نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک ایسا آدمی جس کو بیوروکریسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں نے بچوں کو دیکھا ہے 5-5 سال زندگی کے قیمتی برباد کر لیتے ہیں. اکیڈمیز میں داخلے لیے ہوئے ہیں, 2-2 سال پڑھی جا رہے ہیں, 4-4 اٹیمپٹس دے رہے ہیں. اچھا وہ عمر کی حد گزر گئی ہے, ایپلیکیشنز دے کے عمر کی حد بڑھوا رہے ہیں. تو بھائی ان 5 سالوں میں سے 1 سال لگا کے کوئی اسکل سیکھ لیتے نا, تو آج ڈالر کا والیٹ تمہارا CSP کی پوری زندگی سے زیادہ بڑا ہوتا.
تو یہ ہے کہ یہ جس طرف لگا رہے ہیں لوگوں کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ $1 بلین انڈسٹری ہے. اکیڈمیاں کھول لیں گے, اچھا آن لائن کورس پہ کورس بیچی جا رہے ہیں. جو آپ کے سامنے ٹیچر کھڑے ہیں ان سے سوال کریں کہ اگر یہ اتنا اچھا کام ہے تو آپ نے ریزائن کر کے اکیڈمی کیوں کھول لی ہے. Ask them that why did you choose to do it and not becoming a bureaucrat is not preferential to you. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اس قسم کے لوگ اور دوسرے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو پبلک سروس کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو شوق ہی نہیں ہے. بھئی ہے آپ کا شوق, منہ سے مان لیجئے. تو صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نمبر 1 ٹارگٹ نہ بنائیں. آپ پوری دنیا میں پھریں, آپ نے دیکھا ہے کہ فری لانسرز کی دنیا ہے. دنیا کی ٹاپ گراسنگ کمپنیز کون سی ہیں؟ میٹا کی طرح کی, امیزون کی طرح کی, ٹیسلا کی طرح کی. انوویٹرز کی دنیا ہے آج. ہم ڈی سی لگنے سے باز نہیں آ رہے. بالکل صحیح بات. تو یہ واپس لے کے جا رہے ہیں اس قوم کو جس کو ماڈرنائز کرنا ہے. دیٹس دی ایشو. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کے مطابق کیا عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ یہ تو دیکھیں, یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو پاکستان کی تاریخ میں ہر وہ لیڈر رہا ہے جو کہ پہلے کسی نرسری میں پیدا ہوتا ہے, وہیں اس کا پودا لگتا ہے, پھر وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اس میں پھر ایسے پرندے رہنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پھر انہیں کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے وہ درخت اگایا ہو. تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پورے ملک کو برباد کر سکتا ہے, یا پھر وہ کوئی چاہتا یہ ہے کہ یہاں ہندوستان آ کے حکومت کر لے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہی از دا بگیسٹ انٹلیکچوئل تھریٹ ٹو دا کنٹری, کیونکہ جو سب سے خطرناک پوٹینشیل اس آدمی کی ہے, جو نہ میاں نواز شریف میں, نہ زرداری میں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے, نہ کسی اور میں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کا دماغ چھین لے گا. بیکاز ہی ول ڈیولپ اے کلٹ دیٹ یو ول کمپلیٹلی لوز یور سیلف ان دا پروسیس. کوئی اور آدمی میرا خیال ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج میں سوشل میڈیا کو اس رفتار سے کیپچر نہیں کر سکا اس ملک میں جو اس نے کیا ہے. اور اس نے ایک ایسا جائنٹ بنایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک تو معاشرے میں انٹالرنس 1000 گنا بڑھ گئی ہے, غصہ بہت بڑھ گیا ہے, ڈویژن بہت بڑھ گئی ہے, پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. اب اختلاف سیاسی تو ویسے ہی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یا آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. مسلمان کون ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ یا آپ چور ہیں یا آپ صادق اور امین ہیں. صادق اور امین کون ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ چور کون ہے جو اس کے خلاف ہے؟ یہ بائنری بچی ہے. اور یہ ساری سکسیس ہے عمران خان کی کہ ہم جیسوں کو بھی جو گالیاں پڑتی ہیں وہ ساری اس کی وجہ سے ہیں, کیونکہ ہی ہیز ٹولڈ ایوری بڈی کہ ہر وہ آدمی جو اس کے خلاف بولتا ہے اس نے کسی اور سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اس کا اپنا دماغ تو اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے کوسچن کرے. تو اس نے 24 کروڑ پاکستانیوں کو یہ بات گھول کر پلا دی ہے. ان کے ایک پرانے دوست جنہوں نے اس پارٹی کو شروع کیا, جو یہ اور جمائمہ صاحبہ جب پہلی دفعہ پاکستان آئے ان کو ایئرپورٹ پہ پک کرنے گئے, اور پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہی سیڈ بیک ان 2008 اور 9 دیٹ آئی ول بی میڈ آف ٹیفلون. وہ جو جس سے وہ نہیں بنتی بلٹ پروف ویسٹ بنتی ہے, اس میں ٹیفلون مٹیریل لگا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ گولی بھی مارو گے نا وہ باہر گر جائے گی. تو خان صاحب نے یہ 2008-9 میں کہہ دیا تھا کہ میں ٹیفلون بن جاؤں گا, جو مجھ پہ ماریں گے وہ سٹک نہیں کرے گا, وہ نیچے گر جائے گا. اس کا رزلٹ ہے کہ آپ ان کی آڈیو لیکس کرو, ان کا بشرا صاحبہ کے ساتھ مل کے ایوان وزیر اعظم کو جادو کے ذریعے چلانے کے آرٹیکل چھپواؤ, یا کچھ بھی کر لو, یو ول ناٹ کنونس ہز آڈینس بیکاز ہی ہیز snatched your rational mind from you. تو میرا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا تو مجھے مسئلہ نہیں ہے, نہ وہ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے ان کا دماغ ہی چھین لیا. دیٹس واٹ آئی بلیو. لیکن ابھی چونکہ وہ پاور میں بھی نہیں ہے, اور جو آپ نے ایگزامپلس دی ہیں سوشل میڈیا کی حد کے علاوہ, وہ ساری جو پریکٹسز ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی جو کرٹیک عمران خان کو لے کے وہ بہت زیادہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرسنل آپ کا کوئی ریونج ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ اتنا کیوں عمران خان مطلب بہت زیادہ آپ کرتے ہیں, اس طرح کا تاثر آتا ہے کہ کوئی پرسنل لیول پہ کوئی رنجش ہے آپ کی؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ جس نے وہ گانا نہیں گایا تھا, وہ کیا نام ہے اس کا یار؟ ملکو. ہاں ملکو صاحب, اکثر مثال دیتا ہوں. اچھا. نقدہ کوکا والا. ہاں ہاں. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایک پارٹی کے لیے گانے گاتے ہیں, باقیوں کے لیے نہیں گاتے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ گائے سب کے لیے, وائرل نہیں ہوئے. وہ وائرل نہیں ہوئے. صحیح ہے. تو ہم بھی اس معاملے میں ملکو ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بحث سب کو کیا, لیکن 1 منٹ کا کلپ نکال کے اس کو وائرل کر دیں گے. اب میں آپ کو چلیں پرانی مثالیں چھوڑ دیتا ہوں. ابھی میرے چینل پہ جائیے, آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4-5 کھرب روپے کی کرپشن اس حکومت نے ریسنٹلی کی ہے.
25 منٹ کی چارج شیٹ ہے, کسی اور صحافی نے اتنا کرٹیسائز نہیں کیا ہوگا. 27ویں ترمیم پہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے جمہوریت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں, انہوں نے پارلیمان کے ذریعے جوڈیشری کو ڈیمولش کر دیا ہے. اس کے علاوہ بجٹ جو یہ انہوں نے پاس کیا اس پہ میری ویڈیو 30 منٹ کی موجود ہے, وہ دیکھ لیں. میاں نواز شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہمارے جلسوں میں عورتیں ناچتی نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے جلسوں میں ناچتی ہیں, اس پہ ویڈیو دیکھ لیں. تو آپ کو پیپلز پارٹی کی جو حرکات ہیں جس میں گینگ وار سے لے کے ہندو خواتین کی جبری مذہب کی تبدیلی اور کراچی کے تمام مسائل, ساری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ سب کو کریں کرٹیسائز, اس کو نہ کریں, وہ تو ہم نہیں کریں گے. اور دوسرا میں مانتا ہوں کہ سوسائٹی کے لیے بڑا تھریٹ یہی آدمی ہے. جیل میں جانے سے کسی کا آئیڈیا جیل میں نہیں جاتا, اور وہ مائنورٹی میں نہیں جاتا. اکثریت ہمیشہ وہ رہتی ہے, طاقت میں وہ ہوتا ہے جو اکثریت میں ہے. اکثریت میں کون ہے؟ عمران خان ہے. اگر اس کو طاقت نہیں ملی, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے ابھی بھی سب سے بڑا فنومینا معاشرے کے اندر وزیر اعظم پاکستان کا نہیں ہے, عمران خان کا ہی ہے نا. تو جس چیز کو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کو میں کرٹیسائز کروں گا نا, بیکاز میں نہیں چاہتا کہ سیاسی لیڈروں سے محبت کی جائے. وہ آپ کے ملازم ہیں, آپ نے انہیں ٹیکس دیا اور کہا کہ اس کو ریڈسٹریبیوٹ کرو اور ہمارے لیے کام کرو. آپ اگر اس کی لینڈ کروزر کے آگے مجرا کرنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کو کیا دے گا وہ؟ بات یہ ہے نا کہ آپ اپنے ملازم کے فین ہو گئے. اتنی بات نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. تو جس کے لوگ زیادہ فین ہوں گے اسی کے ہم دشمن ہیں, چاہے وہ عمران ہو یا زرداری ہو یا نواز ہو, کوئی بھی ہو. ہمیں مسئلہ یہ میجورٹیرینزم سے ہے. تو اس کو جب تک تنقید نہیں کریں گے, یہ معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں وہ ریاستیں جہاں پہ ایک آئیڈیا سپریم ہو جاتا ہے, سب کا ایک لیڈر بن جاتا ہے. مزمل, ہم ایک آن پیپر تو ڈیموکریٹک کنٹری میں ہی رہ رہے ہیں, اور ہر سٹیزن کے کچھ بیسک ہیومن رائٹس بھی ہیں. پروٹیسٹ بھی اس میں سے ایک ہے. ابھی رات کی ایک انسیڈنٹ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی سسٹرز کہیں پہ سٹنگ پہ تھیں پروٹیسٹ میں, تو اس کے اوپر ٹھنڈی رات میں پانی جو ہے نا کینن اس کے اوپر چلایا جاتا ہے, اور ان کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیں, میں نے تو یہی تو آپ کو بتایا کہ ایک سرکل آف وائلنس ایسا شروع ہوا ہے اس ملک میں کہ جس کے پاس حکومت لگ گئی اس نے اپوزیشن کا ایک بندہ جیل سے باہر نہیں چھوڑنا. جب پی ٹی آئی کا دور تھا, یا صرف پیپلز پارٹی ایسی پارٹی ہے جس نے سیاسی قیدی نہیں بنائے اتنے, اکا دکا کیا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ان دونوں کا مشغلہ تاریخی اعتبار سے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب طاقت میں آؤ تو اپوزیشن جیل میں ہونی چاہیے. نیب کا ادارہ بنایا ہی بے نظیر کے لیے, اس کی کردار کشی کی, غلیظ نعرے لگائے اس کے خلاف. اس کے بعد میں پی ٹی آئی کا دور حکومت 2018 کا دیکھ لیں, جب شیخ رشید کی طرح کے لوگ آ کے بتایا کرتے تھے کہ 48 گھنٹے میں اٹھا لوں گا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی. شہریار آفریدی نے کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, میں قسم کھاتا ہوں, میں حلف دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے گاڑی سے 18 کلو جو ہے نا وہ نشہ آور ادویات لاہور میں پکڑی گئی ہیں. اور بعد میں عمران خان نے خود مان لیا کہ نہیں بنانا چاہیے تھا وہ کیس. دوسرا یہ کہ حمزہ شہباز سے شروع ہو جائیں, خاقان عباسی تک چلے جائیں, مریم نواز تک چلے جائیں, صفدر تک چلے جائیں, شہباز تک چلے جائیں, نواز تک چلے جائیں, سارے جیل میں. وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں سنی ہو جائیں تو مرزا اکیلا حکومت کرے, یہ وہ مرزا صاحب تھے. اور دوسرا یہ کہ امریکہ جا کے نعرے مارنا کہ اے سی اتار دوں گا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہنا کہ زرداری کو بھی جا کے میں سیٹ کرتا ہوں. آپ نے ایسی ٹون اختیار کی, آپ اس ریاست کو سمجھتے ہی نہیں ہو. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پی ایم ہاؤس سے سیدھا جیل جانا ہوتا ہے, یہ تاریخ ہے پاکستان کی. تو اس کو یہ لگا کہ میں تو, کیونکہ بگڑے ہوئے بچے تھے نا, 15-16 سال ان کو ایسے پالا گیا کہ آپ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں, 126 دن کا دھرنا کریں یا جو مرضی کریں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. عادت وہ پڑ گئی, اسی لیے 9 مئی بھی کر دیا, کیونکہ عادت ہی وہ ہے. آپ اگر ایک گھر میں بچے کو بندوق پکڑا کے عادت ڈال دو کہ بیٹا جس سے اختلاف ہو فائر مار دو اس کو, تو وہ آپ پہ بھی تان لے گا کل کو. غلط عادت ڈالی نا اس کو. اب اس نے معاشرے میں غصہ اتنا بڑھا دیا کہ یہ جو کرنٹ حکومت آئی ہوئی ہے نا, یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران باہر آیا تو ہم سب پھانسی لگ جائیں گے. اینڈ دیٹس وائی دے آر سو اینگری, سو ڈکٹیٹوریل اینڈ کنٹرولنگ, بیکاز دے نو کہ ان کو اسپیس نہیں اب دینی, کیونکہ قبر ایک ہے, مردے 2 ہیں. تو اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم قبر میں جائیں گے صرف اس لیے. تو یہ ایک سرکل آف ایول ہے جو شروع کیا پی ٹی آئی نے بھی کیا, نون لیگ بھی حصہ ڈال رہی ہے. اب سب کو اپنی جان کی پرواہ ہے, اور وہ بچانے کے لیے اتنے ایکسٹریم سرکمسٹانسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری پارٹیوں پہ بین لگانے کی. کل پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے.
اب یہ آپ کی اسمبلیاں کہہ رہی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے. وہ اسی لیے کہ آپ اب خوف زدہ اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو اسپیس ملی تو وہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے ہم اس کو نہ چھوڑیں. یہ بات. لیکن ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یہ پریکٹسز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب کہ آپ نے جیسے اگزامپل دی کہ یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پہلے یہ خود بھی کر چکے ہیں، تو ٹو رانگس کین نیور میک یہ تو آپ رائٹ نا. تو اب ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے یہ انجسٹس ہے، ان کو اسپیس ملنی چاہیے. وہ الیکشن بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کو ایک پبلک سپورٹ تو ضرور ملتی ہے لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی. تو کیا اس طریقے سے ہماری اسٹیٹ نے چلنا ہے؟ دیکھیں ڈیموکریسی ہونے کا تو آپ نے الزام لگایا اسٹیٹ پہ، ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ آن پیپر یہ ہم آن پیپر بھی. اب انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس جو ہے نا وہ پاکستان کو فل اسکیل تو نہیں لکھا ہوا اتھارٹیرین اسٹیٹ اب مانتا ہے. پہلے وہ ہائیبرڈ تھی نون لیگ کے دور میں، پچھلی والی نون لیگ کے دور میں 2013 سے 17 کے درمیان. پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہائیبرڈ کہلائے، اب اتھارٹیرین رجیم بن چکے ہیں. تو آفیشلی دنیا کے تمام جو عالمی ادارے ہیں وہ آپ کو ڈیموکریسی جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی ریاست سے منسلک نہیں ہے، وہ نہیں مانتے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا، میڈیا کا، الیکٹورل ٹرانسپیرنسی کا کیا حشر ہے. الیکشن چھیننے کی جو آپ بات کر رہے ہیں 1970 سے شروع ہو جائیں آج تک آپ کو ایک الیکشن شفاف نہیں ملے گا. تو جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کا سارا تجربہ تھا جو انہوں نے مار کھائی، نہیں سیکھا اس سے، کیونکہ ان کی حکومتیں بھی وہی کر رہی ہیں آپ آ جا کر. لیکن بات وہی میں کروں گا کہ اس میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی تفریق نہیں ہے. دے آر آل دا سیم. ہماری ساری ایفرٹ لوگوں کو سمجھانے کی یہی ہے کہ یہ سب کلرک ہوتے ہیں اصل طاقتوروں کے، اس سے اوپر ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، اسی دائرے میں کام کرنا ہوتا ہے. اس سے اوپر جو بڑھے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو پھر ہم کیوں پی ٹی آئی کے لیے مریں یا نون کے لیے مریں یا پیپلز پارٹی کے لیے مریں؟ جب سب ہی ٹوتھ لیس ہیں، ان کے منہ میں دانت ہی نہیں ہیں کاٹنے کے لیے، تو ہم نے ان سے کیا لینا ہے بعد میں؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ غلط نہیں کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی، یہ اگلے 100 سال بھی یہی کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہے ان ساروں کو ریجیکٹ کریں. دیٹس واٹ آئی سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی 27th امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے اور 28th کی بھی باتیں خیر چل رہی ہیں، تو 27th امینڈمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جسٹیفائڈ ہے یہ؟ ہاں نہیں، اس پہ تو میری ویڈیو موجود ہے، کافی تفصیل سے میں نے اس پہ بات کی، اور میرا خیال ہے کہ جوڈیشل انکروچمنٹ ہی ہے. کیونکہ آپ اگر ایک جج ہیں، مجھے آپ کے فیصلے نہیں پسند آ رہے تو میں سپریم جوڈیشل کونسل یا اس کے ذریعے سفارشات بھجوا کر آپ کا ٹرانسفر کرا دوں گا. آپ نے اگر ٹرانسفر نہیں لینا تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ریٹائر ہو جاؤ، گھر جاؤ. ریفیوز نہیں کر سکتے آپ. دوسرا یہ ہے کہ اب آ کر سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی اتھارٹی بن گئی، ایک نئی عدالت آ گئی. اب سپریم کورٹ سپریم رہی نہیں، اب اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے، FCC، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل الٹرا سپریم آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ اب وہاں پر بھی پہلی چیف جسٹس کی تعیناتی کون کر رہا ہے؟ ریاست کر رہی ہے، سیاستدان، صدر، وزیر اعظم کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے یہ محسوس کیا کہ عدلیہ نے اگر ہماری حکومتیں چھیننی ہیں تو ہم ان کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. ان کو انہوں نے کر دی ہے. تو عدلیہ کی بھی تاریخ ساری داغدار ہے، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. پاکستان کے 70-80 سالوں میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے کرپٹ اداروں میں سے ایک عدلیہ ہے. کسی کرائم کو دیکھ لیں 2% کنوکشن ریٹ سے اوپر نہیں ملے گا آپ کو. 98% ملزم بھی چھوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ جج کرنے کی ٹرمز بھی یہیں پر سنتے ہیں ہم. کیا وجہ ہے کہ CCD کو یہ ہاف فرائی فل فرائی کرنا پڑ رہا ہے، بندے مارنے پڑ رہے ہیں؟ 1000 انکاؤنٹر تقریباً کر چکے ہیں اس سال میں. وہ اسی لیے کہ آپ کی پولیس اعتماد نہیں کرتی جج کے اوپر، تو میں کہاں سے کروں؟ تو بے شک جوڈیشری کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن آن پرنسپل اگر آپ ڈیموکریٹک تھیوری کی بات کریں تو ڈیموکریسی 27ویں ترمیم نے ختم کی ہے، کیونکہ وہ ایک کاؤنٹر چیکس کا سسٹم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ تجاوز کریں اپنی حد سے تو میں آپ کو روک لوں، میں کروں تو آپ مجھے روک لیں، لیکن اب عدلیہ نہیں روک سکتی، کیونکہ ہر کیس آئینی عدالت کے سامنے لگے گا اور وہ پہلے ہی فرینڈلی میچ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے ساتھ مذاق ہے. یہ ان ادر ورڈز کہ عدلیہ کیا کوئی بھی اب نہیں روک سکتا، اونلی عدلیہ ہی تھی جس سے ہمیں امید ہوتی تھی یا ایٹ لیسٹ ان کی ڈومین میں ہوتا تھا، وہ بھی نہیں رہا. ایسی. اچھا مدرک صاحب، آپ ہمارے معاشرے کے انٹلیکچوئلس میں مانے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا ویسے، مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس کے اوپر گواہی دیں گے. تو آپ کرٹیک تو بہت کرتے ہیں. فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوروکریسی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ریلیجیس جو آرگنائزیشن ہے وہ تو آپ کے کھاتے میں بالکل ہی صفر ہے نا. تو آپ کے پاس سولوشن کیا ہے
کوئی آپ ہمیں سلوشن بھی بتائیں, وے فارورڈ کیا ہے آپ کے پاس, کوئی روڈ میپ ہے کہ یہ ساری پرابلمس کا سلوشن کیسے نکلے گا, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یوتھ کو کیا کرنا پڑے گا اور اداروں کو کیا کرنا پڑے گا, کوئی ہے آپ کے پاس روڈ میپ؟ پرابلمس کا تو ہمیں آئیڈیا ہے, سلوشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے 90% سلوشن یہ ہے کہ صحیح پرابلم ہی پکڑ لیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس آئیں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ کے سر میں درد ہے اور میں آپ کی کیمو تھراپی کرنا شروع کر دوں, تو وہ پہلے والا بھی برباد کر دوں گا جو ہیلتھ ہے نا آپ کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پرابلمس ہی غلط سپاٹ کی جاتی ہیں, چاہے وہ صافی ہوں, وہ آپ کو ان چیزوں کے پیچھے لگائیں گے جو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. لس سے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہمارے لٹریچر میں پڑھائی جاتی ہیں, انسان بن جائیں تو سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ مجھے ان باتوں کی نا کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے انسان بننے کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کی. لاز ہوتے ہیں ہر ریاست میں, آپ ساری دنیا گھوم چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وائلیشن کرو گے اتنی لمبی ٹکٹ دیں گے نا آپ کے ہاتھ میں کہ دوبارہ ڈر لگے گا کرنے سے. تو رول آف لا از ایوری تھنگ. لیکن یہاں پر اخلاقی لیکچر دیتے رہیں گے آپ کو بیٹھ کے, صافی بھی باقی سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سلوشن از ٹو فائنڈ دا رائٹ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جس پہ ہماری ایفرٹ ہے. باقی کوئی ایسی ویڈیو میری بتا دیں جس کے آخر میں سلوشن پرووائڈ نہیں کرتا, لیکن لوگ 25ویں منٹ تک جاتے ہی نہیں ہیں, اٹینشن سپین نہیں ہے نا, ریل دیکھنے کا شوق پڑ گیا ہے, 2 منٹ دیکھ کے بند کر دیں گے اس کو. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایسی آلٹرنیٹیو قیادت جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے بھی اٹھے, ٹھیک ہے, اور جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیاں جو ساری جاگیرداروں اور وڈیروں کی ہیں, جو اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی تنخواہ 400% بڑھا لیتے ہیں اور اس پہ سب سائن کرتے ہیں, اس پہ کوئی حقیقی آزادی کا نعرہ نہیں لگاتا, نہ جیالے کوئی بنتے ہیں, نہ اس پہ نون لیگ کوئی بنتی ہے ووٹ کو عزت دو, اس میں سب ایک پوائنٹ پر ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی اشرافیہ نے کیپچر کیا ہوا ہے ملک کو. ہمارا آلٹرنیٹیو تو اس سے باہر کا ہی ہے, اس کا تو نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ قیادت جو کہ پروگریسو ویلیوز پہ یقین رکھتی ہو, دنیا کی رفتار سے پاکستان کو اسیمولیٹ کروا کے چلانے کی حامی ہو. یہ نہ بولے کہ ہم نے واپسی کا سفر کرنا ہے. بھئی یا تو آپ ویزا لے کے یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا نہ جاؤ, آپ افغانستان جاؤ, آپ عراق جاؤ, کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ اگر آپ کو نظام آئیڈیل لگتا ہے کہ کوڑے مارے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک فلاگنگ کی سیریمنی ہوئی ہے افغانستان میں, ایک اسٹیڈیم میں 70,000 بندہ, 16 سال کے ایک لڑکے نے اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگایا ایک اور آدمی, اس کو دیکھنے کے لیے غالباً 70,000 بندہ آیا تھا. اگر یہ معاشرہ چاہیے آپ کو تو پھر یہ کرو, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ پروگریسو بات کرنے والا مذہبی پارٹیوں کے خلاف ہے, ان سب کے خلاف ہے؟ پھر یہ دوگلا معیار نہیں ہونا چاہیے. جس طرف آپ کی ہیومن کیپٹل فلائٹ ہے وہ سب مغرب کی طرف ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قانون و انصاف اور لاز اسی طرح کے چاہیے. یہ آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو, آپ بول کچھ بھی لیں لیکن عمل آپ کا یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ معاشرے آئیڈیل ہیں. ہاں, اگر ہم ان کی اخلاقی معیار کی بات کریں اس سے میں نہیں ایگری کرتا. ان کا اپنا کلچر ہے, اپنی ویلیوز ہیں, ہماری اپنی ہیں. جاپان کی مثال ہے آپ کے سامنے کہ جاپان از اے ماڈرن کنٹری, لیکن جاپان میں جاپنیز روٹس اور ان کی تاریخ کو بھی وہ نہیں بھولے, اس کو ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں. ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو سلوشن میرا یہی ہے کہ نوجوانوں کی قیادت ہو, پروگریسو باتیں کرنے والے ہو. ماشاءاللہ یوتھ کا لیڈر بھی یہاں وہ جو 72 سال کا ہے. تو یہاں تو تینوں پارٹیوں کی قیادت کی ایوریج ایج ہی دیکھ لیں آپ. میرا خیال ہے ان کو کہا جائے نا کہ گوگل میپ پہ لوکیشن لگا دو, نہیں لگانی آئے گی ان کو. کیا فیصلے کریں گے ہمارے, وہ جو جنریشنل گیپ ان کا اتنا بڑھ چکا ہے. میں نے ایکسپریس پہ اپنے شو میں ایک ریسرچ کروائی تھی کہ پچھلی قومی اسمبلی میں ایک لیجسلیٹر اور ایم این اے کی ایوریج عمر 51 ایئرس تھی. کیا فیصلہ کرے گا ہمارا یا کسی اور کا آج کے دور میں جہاں ڈیجیٹل کرنسیز کی بات ہو رہی ہے, جہاں پر جو ہے وہ 5G آ رہا ہے دنیا میں, وہاں پہ ہمارے فیصلے یہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو میرا تو سلوشن یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پروگریسو ویلیوز ہوں, تھوڑی سی ٹالرنس لے کر آئیں معاشرے کے اندر. یہ جو ہر کسی نے لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے تلوار انٹالرنس کی کہ اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ, یہ کریں گے تو پھر وہی بنیں گے جہاں آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا. تو پروگریسو باتیں جو کرے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ملک کا شاید بھلا کرنا چاہتا ہے, باقی کوئی نہیں ہے. باقی سب کی جائیدادیں, پیسے, بچے باہر ہوں گے, لیکچر آپ کو وہی دیں گے کہ ہم تو پتہ نہیں کتنی پرانی سویلائزیشن ہے اور یہ وہ. چلیں, آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ یوتھ مطلب الٹرنیٹیو لیڈرشپ آنی چاہیے, عام لوگوں کی طرف آنی چاہیے. تو ابھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں اقرار الحسن صاحب, وہ ابھی اپنی ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ان کا رائٹ ہے, یہ تو ہر آپ کا بھی رائٹ ہے, میرا بھی ہے کہ اگر میں ایک سیاسی پارٹی اناؤنس کر دوں, اس کو چلاؤں, بالکل جو بھی ہے.
اور مجھے نہیں پتا, میں نے ان کا وہ مینیفیسٹو نہیں ابھی تک کوئی پڑھا. اگر ابھی انہوں نے ڈیزائن بھی نہیں کیا کوئی مینیفیسٹو, کیا. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو یہ شعور دے رہا ہوں کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے, اور باقی جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں, جو اس کا منشور ہے, وہ بھی لوگ ہی طے کریں گے جو بھی شورا بنے گی. تو انہوں نے نہ تو کوئی نام ابھی تک اناؤنس کیا ہے, نہ ہی کوئی آئیڈیولوجی. میں نے ابھی ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا, تو میں نے پرٹیکولرلی یہ سوال کیا تھا کہ ہم تو کوئی چھوٹی سی تنظیم بھی بناتے ہیں تو اس کا گول سیٹ کرتے ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں صرف یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہا ہوں, اور باقی جو بھی ان کے اپنے فیصلے ہوں گے وہ کریں گے. بڑا مشکل کام کر رہے ہیں پھر وہ, اگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کے یہ جو رولنگ کلاس ہے اس میں اپنا رستہ نکال لیں گے. بڑا مشکل ہے, بٹ بیسٹ آف لک ٹو ہم. لیکن جب تک آن پیپر آپ کچھ نہیں دیکھتے, کیونکہ دیکھیں نا, بے شک سیاسی پارٹیوں کے منشور یہاں ردی کی ٹوکری میں ہی جاتے ہیں, ہر پارٹی کا ایسے ہی ہے, لیکن میں تو پھر بھی منشور پڑھ کے کرٹیسائز کر سکتا ہوں نا. ظاہر ہے اگر میں کسی لیڈر کی جلسے میں کی گئی تقریر نکال کے بولتا رہوں گا تو وہ کہے گا میں نے یہ کلیم ہی نہیں کیا, آپ یہ پڑھیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ان کا منشور آتا ہے, کوئی ایڈیالوجی آتی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ میرے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے, تو میں سپورٹ کروں گا ان کو, ادروائز نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں مزمل صاحب, آپ ویورز کے لیے کوئی میسیج, اسپیشلی یوتھ کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جانا ہے تو آپ سے رابطہ کریں. دوسرا یہ کہ دیکھیں, میری تو ساری باڈی آف ورک جو ہے, جتنی ویڈیوز ہیں یا کچھ لکھا ہوا ہے یا یہاں پر بات کر رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ 3 لفظوں کا جملہ ہے, تھنک فار یور سیلف. اپنے لیے سوچیں, آپ کسی کے آرڈر کے اوپر نہ سوچیں, اپنے فیصلے خود کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ہر پولیٹیکل اوپینین کو یا سماجی رائے کو کاؤنٹر چیک کر کے اس کا ایویڈنس نہیں ڈھونڈتے, پڑھتے نہیں ہیں, ویریفائی نہیں کرتے, پھر بڑا آسان ہے کوئی بھی, آپ 2 تقریروں کی مار ہیں, پھر ایک جلسے میں کوئی بڑے تقریر کرے گا اور ساری زندگی آپ اس کی غلامی میں گزار کے ضائع کر لیں گے. اور لوگوں نے کی ہے یہاں ضائع, خود سوزیاں کی ہیں سیاسی لیڈروں کے لیے. MRD میں بھٹو کے لیے کوئی مرا, کوئی بے نظیر کے لیے کارساز میں مرا, کوئی عمران کے لیے ڈی چوک میں مرا, اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. طاہر القادری صاحب کے لیے مال ٹاؤن میں لوگ مرے, آج وہ کینیڈا میں ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے لیے مریں, میسج یہ ہے سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اور جئیں بھی اپنے لیے سب سے پہلے, پھر کسی کے لیے. جو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکے اور اپنے لیے اپنے ٹیلنٹ کو فرنش کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا, وہ مجھے کیا دے سکتا ہے. تو یوتھ کے لیے یہی ہے کہ دے ہیو اے میسو پوٹینشیل ان دس کنٹری, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سلیوری کا کلچر ہے یہ ایگزاسٹ کر دیتا ہے, ڈی ٹریک کر دیتا ہے. تو اپنے لیے سوچیں, جو کوئی بات کر رہا ہے اس کو چیلنج کریں, فین نہ بنے لوگوں کے, کرٹیسائز کریں. دیٹس دی آنسر. مزمل, thank you so much for your time. Thanks a lot. It was a great session. Thank you.